السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے سب جرم ہمارے نکلے۔ ناول کی رائٹر ہیں رخسانہ نگار۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ 18 ستمبر 1996۔ آج کا دن بھی کتنا عجیب و غریب سا تھا۔ خیر کوئی ایسا عجیب بھی نہیں تھا اور غریب تو بالکل بھی نہیں تھا۔ سبھی نے اتنے اچھے اچھے اور قیمتی ملبوسات زیب تن کر رکھے تھے، اس لیے اس دن کو غریب کہنا تو زیادتی ہوگا۔ ہاں البتہ تھوڑا عجیب سا ضرور تھا، وہ بھی شاید فقط میرے لیے، یا شاید اس کے لیے بھی۔ ویسے بھی انسان کی زندگی میں دو ہی دن اہم ہوتے ہیں، یا تو اس کی پیدائش کا دن یا اس کی موت کا دن۔ مگر دونوں دن اس کی پوزیشن اتنی آکورڈ سی ہوتی ہے کہ وہ انہیں سیلیبریٹ بھی نہیں کر سکتا، ورنہ تو شاید دنیا میں ہر وقت واویلا سا مچا رہتا، لوگ آنے کے گیت اور جانے کے نوحے گاتے رہتے، ہر وقت ایک شور سا برپا رہتا۔ اوہو بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ بات ہو رہی تھی آج کے دن کی۔ چونکہ انسان پیدائش اور موت کے دن کو بذات خود منا نہیں سکتا، یہ فریضہ اس کے چاہنے والے حسب توفیق بخوبی انجام دے دیتے ہیں۔ اس لیے اس نے بیچ کے کچھ دن نکال لیے، جیسے سالگرہ کا دن۔ حالانکہ شعور میں آ کر اس دن کی خوشی منانا، جو آج کے دن سے کئی سالوں کے فاصلے پر ہے، انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ اس کے بعد اہمیت کا حامل دوسرا دن ہوتا ہے، جس میں دو انسان شعوری طور پر ایک نئی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، یعنی شادی کا دن۔ ویسے یہ شادی شدہ بھی کیسا عجیب ہے۔ شادی یعنی خوشی اور شدہ یعنی ختم شد، یعنی شادی کے بعد ہر خوشی کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور سنا بھی یہی ہے۔ مگر آج کا دن شادی کا دن بھی تو نہیں تھا، بس بیچ میں لٹکا ہوا نکاح، یعنی نہ ادھر کے نہ ادھر کے، صاف چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں، بس حلفاً اقرار اس طبعی تبدیلی کا جو اس کی زندگی میں آنے والی ہے۔ کم از کم لڑکیاں تو ضرور بمع نام کے بدل جاتی ہیں، جیسے میں آج سے زوہا وقار کے بجائے زوہا عادل ہو گئی۔ کتنی بڑی تبدیلی ہے، ایک انقلاب سیدھی سادی سی زندگی میں برپا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس وقت یہ انقلاب یوں بڑا محسوس نہیں ہو رہا، کیونکہ میں اس وقت اپنے کمرے میں اپنے بستر پر بیٹھی آرام سے ڈائری لکھ رہی ہوں۔ حالانکہ اس تبدیلی کی کوئی خاص ضرورت بھی نہ تھی۔ امی ابو اور ماموں ممانی کے درمیان زبانی وعدے وعید تو پہلے ہی سے ہو چکے تھے، مگر جوں ہی عادل صاحب میکینیکل انجینئر بن کر اعلیٰ پوسٹ پر فائز ہوئے، سمجھو خاندان کی لڑکیوں کے لیے ٹینڈر کھل گیا۔ خاندان کی ہر چھوٹی موٹی تقریب میں ماموں ممانی کی شرکت ناگزیر ہونے لگی۔ چلو ایک شہر کا معاملہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، بندہ ہنسی خوشی دعوتیں اڑاتا رہے۔ آدھے سے زیادہ خاندان تو لاہور میں آباد ہے، اب ماموں ممانی تو گویا پنڈی اور لاہور کے درمیان گن چکر بن کر رہ گئے۔ دعوت نامے اتنے خلوص اور اصرار سے دیے جاتے کہ بیچارے مارے مروت کے انکار بھی نہ کر پاتے۔ دوسرے شہر کا معاملہ تھا، ایک دن میں آنا جانا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے ان کی رات کی میزبانی کا شرف حاصل کرنے کے لیے میزبان اور دوسرے مدعوین کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو جاتی۔ ماموں جان کا دل بہن کے گھر میں اٹکا ہوتا، وہ اصرار کرتے تو میزبان جو خفا ہوتا سو ہوتا، دوسرے عزیز بھی برا مان جاتے کہ احسان صاحب انہیں اس قابل نہیں سمجھتے، پھر ناراضگیاں شروع ہو جاتیں۔ ماموں بیچارے بڑے گھبرائے، ایک دن ممانی سے الجھ بیٹھے۔ ان کی بہن نے انہیں مدعو کیا تھا، وہ تو پریشان ہی ہو گئے کہ ایک مہینے میں یہ نواں چکر تھا۔ ممانی اپنی جگہ پریشان تھی۔ دونوں نے مل بیٹھ کر اپنی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ شخص عادل کی نوکری سے چھوڑا ہے۔ اور جب انہوں نے ذرا غور کیا تو خیال آیا کہ پچھلے 2 ماہ سے جتنے بھی گھروں میں دعوتیں ہوئی ہیں، ان سب میں 2 3 لڑکیاں موجود ہیں۔ بس ہر چیز واضح ہو گئی۔ انہوں نے سوچا کہ بات صاف ہو جانی چاہیے، وہ کسی کی جھوٹی آس نہیں دلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے فوراً امی ابو سے رابطہ کیا، انہیں صورتحال کی سنگینی کا احساس دلایا تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ ابھی تو حنا آپی کی شادی کو سال ہوا تھا، اتنی جلدی وہ دوبارہ کیسے شادی کا خرچ اٹھا سکتے تھے؟ ابو کی تنخواہ میں تو بس سفید پوشی کا برم ہی رکھا جا سکتا تھا، شادی جیسا لگژری خرچہ سال میں دوبارہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ بس پھر صلاح مشورے سے بات نکاح پر آ ٹکی، اور آج وہ فریضہ بھی ادا ہو گیا، اور سارے خاندان کے دلوں پر جو گزری یہ الگ الگ کہانی ہے۔ ماموں پہلے تو ادھر ہی ہوتے تھے لاہور میں، دونوں گھروں میں بہت آنا جانا تھا۔ ابو کے احسان ماموں سے بڑی گاڑی چھنتی تھی، صرف عادل ہی نہیں آتے تھے کیونکہ وہ شروع ہی سے کراچی میں اپنے ماموں کے پاس رہتے تھے، اس لیے بہت کم آتے تھے۔ پھر ماموں کا ٹرانسفر پنڈی ہو گیا تو بھی رابطے منقطع نہیں ہو سکے۔ ہاں صرف میں ان کی طرف بہت کم جاتی تھی، کہیں آنے جانے کے معاملے میں میرے ساتھ بڑی بے انصافی ہوتی رہی ہے۔ جو لاڈ پیار بڑے اور چھوٹے بچے کے حصے میں آتا ہے، اسے دیکھ کر سوچتی ہوں کہ درمیان والے بچوں کو تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ حنا آپی اس معاملے میں بڑی خود پسند تھی۔ لو اب تینوں جائیں گی، پھر تم دونوں چلی جاؤ، میں نہیں جاتی، یہ کہتے ہوئے وہ آرام سے بیٹھ جاتی، اور ایسا ہمیشہ تب ہوتا تھا جب میں بھی کہیں جانے کے لیے تیار ہوتی۔ ثنا چھوٹی ہونے کی وجہ سے ضدی تھی، میں بڑے آرام سے پیچھے ہٹ جاتی کہ مجھے نہیں جانا، اور جواد تو ویسے ہی اکلوتے ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتا۔ سو یہ تینوں جیسے ہی اسکول اور کالج میں چھٹیاں ہوتی، ماموں یا پھپھو کی طرف نکل جاتے، اور مجھے امی ہمیشہ گھر میں چھوڑ کر جاتی، کیونکہ بقول ان کے مجھ پہ احساس ذمہ داری ان دونوں سے زیادہ ہے۔
جہاں لاڈ پیار کی گنجائش نہ نکلتی ہو وہاں احساس ذمہ داری ہی پیدا ہونا تھا۔ خیر میں ہی گھر میں ابو کے ساتھ رہا کرتی تھی، اس سے ماموں ممانی کو گمان گزرا کہ میں بہت سگڑ سمجھدار اور فرمانبردار بچی ہوں، اس لیے انہوں نے بہت شروع ہی سے امی ابو کے کانوں میں یہ بات ڈال رکھی تھی۔ اور عادل کی اس بارے میں کیا رائے تھی مجھے معلوم نہیں، اور ویسے بھی کافی سالوں سے میں نے انہیں دیکھا نہیں، تو ملاقات یا گفتگو کا کیا سوال جس سے ان کے خیالات کا پتہ چلتا۔ پہلے تو مجھے یہ شک بھی تھا کہ شاید انہیں میری صورت بھی یاد نہ ہو، پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کسی خاندان کی تقریب میں انہوں نے دیکھا ہو۔ ایسے مواقع پر مردوں کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے، وہ کون سا خبر ہونے دیتے ہیں کہ کس پر نظر ہے۔ ویسے تو آپ ہی بتا رہی تھی کہ ان کے ماموں کی اکلوتی بیٹی مدحت بہت خوبصورت ہے، اور پھر شروع کا ان کا ساتھ ہے، یہ بات بڑی پریشانی کی ہے۔ خیر ہوگی خوبصورت، ایسی حسین ہوتی تو آج وہ اتنے گواہوں کے سامنے میرے لیے اقرار کیوں کرتے بھلا۔ ہاں، اور ان کے رویے سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ مجبوری کے عالم میں بیٹھے ہیں۔ اوفو نیند بھی نہیں آ رہی، پتہ نہیں یہ مصیبت میرے ساتھ ہی کیوں ہے، جس روز تھکن زیادہ ہو جاتی ہے میری تو آنکھوں سے نیند اڑ جاتی ہے، لاکھ سر پٹکو اور ہی آنکھوں سے دور ہوتی جاتی ہے۔ یہ ثنا کو دیکھو، کیا ٹانگیں پسار کر آرام سے سو رہی ہے۔ ہاں، آرام سے یاد آیا آج کا دن بڑا تکلیف دہ تھا، سب کو نکاح کے جوڑے کی فکر تھی، وہ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ میں نے کتنی بار دبے دبے لفظوں میں بازار جاتی آپی سے کہا کہ میرے پاس گولڈن جوتا نہیں ہے۔ آپی کہنے لگی، تم کو کون سا رخصت ہو کر جانا ہے، ثنا کا یا میرا پہن لینا۔ ان کی نیت ہی نہیں تھی جوتا خریدنے کی۔ وہی ہوا جب آخری وقت پر میں نے پارلر سے تیار ہو کر نکلنے لگی تو بیچاری بیوٹیشن کہنے لگی، دلہن کا جوتا تو بدل دو، اور آپی ماتھے پر ہاتھ مار کر بولی، او ہو وہ تو ہم بھول ہی گئے۔ چلو زوہا تم یہ میرے کوٹ شوز پہن لو، گولڈن ہے، میں تمہاری سینڈل پہن لیتی ہوں۔ غصہ تو بہت آیا مگر بولنے کا مقام نہیں تھا، اس لیے چپ چاپ پہن لیے۔ گاڑی سے شادی حال تک تو خیر رہی، مگر جیسے ہی نکاح کے بعد مجھے باہر عادل کے ساتھ بٹھانے کے لیے لے جانے لگے، اچھا خاصا فاصلہ تھا کمرے سے ہال تک کا، بس جوتے نے اپنے جوہر دکھانے شروع کر دیے۔ ثنا سے 2 بار دبی آواز میں کہا، مگر وہ تو اس وقت مجھے گونگی تصور کیے ہوئے تھی، اور میرا بازو اتنی زور سے دبوچ رکھا تھا جیسے مجھے راستہ نہیں دکھ رہا۔ اسٹیج تک پہنچتے پہنچتے میرا برا حال ہو گیا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے میں نے جھٹکے سے اپنا بازو اس سے چھڑایا اور تیز قدموں سے آگے کی طرف بڑھی۔ ثنا بوکھلا گئی کہ شاید میں دولہے سے ملنے کو بہت بے تاب ہو رہی ہوں، اس لیے بھاگی جا رہی ہوں۔ ہاں، اگر واقعی رخصتی ہوتی تو جتنی تکلیف اس وقت میں سہ رہی تھی میں دولہا سے بھی پہلے گاڑی میں جا بیٹھتی، مگر کسی کو کیا احساس۔ آپی نے صوفے پر بیٹھتے ہی میری اتنی زور کی چٹکی کاٹی کہ بس میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی میں نے پی لیے۔ صوفے پر بیٹھتے ہی میری پہلی کوشش یہ تھی کہ اس وقت منحوس جوتے سے نجات حاصل کی جائے، مگر وہ خبیث مووی والا میری کوششوں پر پانی پھیر رہا تھا۔ میں جوں ہی سائڈ سے ہاتھ نیچے لے جا کر پھنسے ہوئے جوتے کو نکالنے کی کوشش کرتی، وہ فوراً بول پڑتا، پلیز اپنے ہاتھ پرس کے اوپر رکھیں۔ اس کے کہتے ہی دولہا سمیت سب میری طرف متوجہ ہو جاتے۔ 2 بار کی ناکام کوشش کے بعد میں نے ہمت ہار دی۔ سب کی نظروں کا بار بار سامنا کرنا تو اس کی تکلیف سے بھی مشکل تھا، اور جتنی تکلیف اس وقت میرے چہرے پر رقم تھی اور جیسی فلم بنی ہوگی، جو بھی مووی دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ میرے ساتھ یقیناً زبردستی کی گئی تھی۔ پھر سب مجھے وہاں بٹھا کر جیسے اٹھانا ہی بھول گئے۔ تکلیف کی وجہ سے میں بے چینی سے بس پہلو بدلتی رہی۔ بیچارے عادل صاحب بھی سمجھتے ہوں گے کہ مجھے کھٹمل کاٹ رہے ہیں، مروت کے مارے وہ بھی چپ رہے۔ صحیح کہتے ہیں کہ تکلیف کی گھڑیاں بڑی طویل ہوتی ہیں۔ دونوں پاؤں زخمی ہو گئے۔ اف اب سو جانا چاہیے، بہت رات ہے، یہ تو 4:30 بج گئے، دن نکلنے والا ہے اب تو۔ یہ تم آدھی رات کو لائٹ جلا کر کیا کر رہی ہو؟ ثنا نے نیند سے بوجھل آنکھوں کو بمشکل کھولتے ہوئے ڈائری لکھتی ہوئی زوہا سے کہا، آنکھیں کھول کر دیکھ لو کیا کر رہی ہوں، ویسے بھی یہ آدھی رات نہیں، صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ زوہا کی گھڑی ہمیشہ آدھا گھنٹہ آگے رہتی تھی۔ اس نے ڈائری بند کی اور اٹھ کھڑی ہوئی، الماری کا تالا کھول کر ڈائری الماری میں رکھی، پھر سے تالا لگایا اور چابی مٹھی میں دبا کر ثنا کے پاس آ بیٹھی۔ تم رات بھر نہیں سوئی؟ وہ حیرانی سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ تو ہے جب مجھے بہت تھکن ہو جائے تو مجھے نیند نہیں آتی، کل کا دن کیسا تھکا دینے والا تھا۔ زوہا نے ہاتھ سے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ اب اس کی آنکھوں میں نیند بھر رہی تھی۔ تم نے کیا ہل جوتے تھے جو تھکن ہو گئی؟ ثنا جل کر بولی۔ نہیں، وہ تو تم نے جوتے تھے، میں تو تمہاری نگرانی کرتی رہی تھی، اس نے جواباً کہا۔ آج کی رات نیند اڑنے کی وجہ کم از کم تھکن نہیں ہو سکتی، یہ تو مجھے پتہ ہے، ایسے موقع پر نیند کم ہی آتی ہے، تمہارا قصور نہیں ہے۔ ثنا نے اسے چھیڑا۔ شٹ اپ، یہ تمہارے دماغ کا خلل ہو سکتا ہے، میرا دماغ اتنا خالی نہیں جو فضول باتیں سوچوں۔ وہ آنکھیں چرا کر بولی۔ او ہو، فضول سوچیں، اور رات بھر کیا تم اسلامیات کا سبق یاد کرتی رہی ہو؟ وہ کہاں باز آنے والی تھی۔ بولتی رہو، اذانیں شروع ہو گئی ہیں، اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ میں نماز پڑھ کر اسٹور میں سونے جا رہی ہوں، اگر 11 بجے سے پہلے مجھے کسی نے جگایا تو وہ نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا، میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چاہے امی اٹھائیں تب بھی آپ کا یہی فیصلہ ہے؟ اس نے طنز سے کہا۔
امی مجھے کبھی نہیں اٹھائیں گی۔ ماؤں کو اپنی اولاد کی عادات کا پتہ ہوتا ہے۔ امی کو پتہ ہے کہ جب بہت بچپن میں زیادہ کھیلتی تھی، اس روز رات کو تھکن کی وجہ سے نہیں سوتی تھی، سارے گھر کو رلاتی تھی، یہ بھی بتاتی تھی امی بہتر ہے ابھی سدھر جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہاری اس شاہانہ عادت پر عادل بھائی تمہیں کمرے سے باہر دھکا دے دیں۔ ارے ان کی ایسی مجال، اور تم ہی تو کہتی ہو کہ تمہارے یہ عادل بھائی کسی گوتم بدھ کی طرح زیادہ تر گمسم ہی رہتے ہیں، تو ایسے بندے کے ساتھ وقت گزارنا کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوگا جو زبان سے زیادہ کانوں کا استعمال کرتا ہو۔ اس نے آرام سے کہا۔ جی بہنا، کسی خوش فہمی میں نہ ماری جانا، بظاہر گمسم رہنے والے بندے اندر سے بڑے گھنے ہوتے ہیں، تہ در تہ لپٹے ہوئے، تہیں کھولتے جاؤ پتہ ہی نہیں چلتا اصلی بندہ کس تہ میں سے نکلے گا۔ ثنا نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے ڈرا ہی دیا۔ ہیں سچ ثنا؟ ایسے ہیں وہ؟ مجھے تو ایسے بندوں کا کوئی تجربہ نہیں۔ اس نے چہرے پر مصنوعی خوف طاری کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کون سے تجربات کر چکی ہو تم؟ ابو اور جواد؟ بس اور تو کسی مرد سے تمہارا واسطہ نہیں پڑا، اور اگر میں تمہیں پہلے بتا دیتی تو کیا تم انکار کر دیتی؟ اس وقت تو بھاگی جا رہی تھی ان سے ملنے کے لیے۔ ثنا نے اس کا پھر مذاق اڑایا۔ دیکھو کسی کی وقتی مجبوری کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں۔ ایسا وقت تم پر بھی آ سکتا ہے، اور اب میں تمہیں آخری بار وارن کر رہی ہوں، اب یہ بات تم نے دوبارہ کہی تو مجھ سے برا بھی تمہیں شاید ہی ملے۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے باہر جانے لگی۔ میں صرف ناشتہ بناؤں گی، نہ تو برتن دھوں گی اور نہ ہی نصیبن کے سر پر کھڑے ہو کر صفائی کرواؤں گی۔ اس سے جتنا مرضی سر پھوڑ لو، وہ نصیب کی طرح اپنے ہی من مانی کرتی ہے۔ تم نے رات کو بھی کچھ نہیں کیا، دونوں پاؤں کو بتاشوں کی طرح ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی، جیسے قدم نیچے رکھتے ہی وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ سب کے سونے کا انتظام مجھے اکیلی نے کیا، شکر ہے تقریب ہوٹل میں تھی، ورنہ میرا پتہ نہیں کیا حال ہوتا۔ آپا تو بس اپنے میاں اور لخت جگر کے چونچلوں کے لیے رہ گئی ہیں۔ رات کے اپنے کیے گئے کام یاد آتے ہی ثنا بستر سے اتر کر لڑنے پر تل گئی۔ اچھا تو میں بہانہ کر رہی تھی، ضحیٰ جاتے جاتے پلٹ کر گھرائی۔ اندر کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے پھر بستر پر جا بیٹھی۔ ثنا تم بہت گھٹیا ہو، ضحیٰ نے افسوس سے کہا۔ تم مجھ سے بڑی ہو یاد رہے، وہ ترکی بترکی بولی۔ بس انہی کاموں کے لیے بڑا مان لیتی ہو، ورنہ تو تم نے بڑوں کو بھی آلو کچالو سمجھ رکھا ہے، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا یہ بات ہے تو پھر سن لو، میں ناشتہ بھی نہیں بناؤں گی، بڑا لحاظ کر لیا بھی بنوں کا، مہینے بھر سے بیل کی طرح جوتا ہوا ہے، کبھی گھر کے کام اور کبھی بازار کے پھیرے۔ اتنی محنت کرنی تھی تو میں اپنی شادی نہ کروا لیتی، کام کروا کروا کے پاگل کر دیا، پھر کسی نے شکریہ کا کلمہ تک نہیں کہا۔ بس اب میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گی، ہر کام سے صاف جواب، میرے ایگزامس ہیں، اب کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ وہ پھر سے بستر پر لیٹ گئی۔ زیادہ کام کرنے پر وہ ایسے ہی بے مروت ہو جایا کرتی تھی، اور اپنی مشقت کا قلق اسے کئی ہفتوں تک نہیں جاتا تھا۔ تو پڑھو مرو پھر، میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ۔ کام کیا تو مجھ پر احسان کیا، سارے گھر کا کام کرنا پڑ جائے تو شاید سب کو زہر دے دو تم، کمینگی کی انتہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل آئی۔ بلال باہر دیکھنا ذرا کون ہے، دروازے کی گھنٹی بجی ہے۔ رضا نے لاؤنج میں جھانکتے ہوئے ٹی وی دیکھتے بلال سے کہا۔ وہ اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر آیا تو اس کے ہاتھ میں ویڈیو کیسٹ تھی۔ رمنا، وہ بائی جان کے نکاح کی مووی آ گئی ہے، جاؤ سب سے کہو جلدی سے آ جائیں، لگا کر دیکھتے ہیں۔ بلال اندر آتے ہوئے جوش سے بولا۔ اچھا دکھاؤ تو ذرا، وہ بھی جوش سے آگے بڑھی۔ دکھاؤں کیا؟ اس نے ہاتھ پرے کیا۔ تم سب کو بلا کر لاؤ پھر دیکھیں گے، عادل بھائی ابھی ابھی کمرے میں گئے ہیں، انہیں بھی بلا لاؤ، میں اتنی دیر میں وی سی آر سیٹ کرتا ہوں۔ وہ ٹی وی کی طرف مڑتے ہوئے بولا۔ عادل بھائی کیا کر رہے ہیں؟ رمنا نے عادل کے کمرے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے کرسی پر بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، بس یہ کتاب پڑھنے لگا تھا۔ خیریت، کوئی کام ہے کیا؟ نہیں کام تو کوئی نہیں، وہ نکاح کی مووی آ گئی ہے نا، تو بلال کہہ رہا تھا سب کو بلا لاؤ، مل کر دیکھتے ہیں، ابو بھی آنے والے ہیں۔ اچھا تم چلو میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر میں سب لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ احسان صاحب بھی دفتر سے آ گئے۔ مووی کا سن کر وہ بھی سیدھے لاؤنج میں چلے آئے۔ ہادیہ، تم امی کی گود میں کیوں گھس کر بیٹھی ہو؟ اتنی بڑی ہو گئی ہو، چلو دوسرے صوفے پر بیٹھو۔ بلال تم لگا بھی دو اب۔ رمنا کو شاید بہت بےتابی تھی۔ لگا رہا ہوں، تم کو تو اپنی توفیق نہیں ہوئی کہ اتنی دیر میں چائے ہی بنا لیتی، ہے نا بھائی جان؟ چائے کے رس یا بلال نے عادل کی تائید چاہی۔ چائے ہادیہ بنا کر لائے گی، اب اس نے میٹرک کے ایگزامز دینے ہیں، اسے کم از کم اتنا کام تو کرنا چاہیے، ہے نا امی؟ رمنا نے ماں کی تائید چاہی۔ تم خود میٹرک تک کیا کرتی پھرتی تھی؟ سارا دن کھیل لیا، کھا لیا اور سو لیا، اپنے دن بھول گئی؟ بلال نے پلٹ کر ہادیہ کی سائیڈ لی۔ ان باتوں کے لیے تمہارا حافظہ بڑا کام کرتا ہے اور کام کی باتیں بھول جاتی ہیں، نہ کراؤ کام اور حمایت کر کے اسے سر پر چڑھا لو۔ صبح اس نے ہادیہ سے کہا تھا کہ اس کے کپڑے پریس کر دے، اس نے صاف انکار کر دیا۔ اسی انکار کا بدلہ وہ ہادیہ سے لینا چاہ رہی تھی۔ جیسے تم سر پر چڑھتی ہو۔ وہ فلم لگانا بھول کر رمنا سے لڑنے لگا۔ احسان صاحب کپڑے بدلنے کمرے سے باہر گئے تھے، اندر آتے ہوئے بلال کا جملہ سن لیا۔
شرم کیا کرو بلال، بہن سے اس طرح جھگڑتے ہوئے۔ چلو رمنا بیٹا، تم اٹھ کر چائے بنا لاؤ ورنہ یہ یوں ہی تم سے لڑتا رہے گا۔ انہوں نے بیٹھتے ہوئے رضا سے کہا تو وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ جب تک میں چائے نہ لے کر آؤں تم نے شروع نہیں کرنا۔ وہ بلال سے کہہ کر چائے بنانے چلی گئی۔ شاید وہ آن کر لیتا اگر احسان صاحب نہ بیٹھے ہوتے۔ پھر وہ چائے بنا کر لائی تو اس نے پلے کا بٹن دبا دیا۔ زوہا آپی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ہے نا آپی؟ ہادیہ تھوڑی دیر پہلے والی اپنی تذلیل بھول کر رمنا سے بولی۔ ہاں، میرون کلر زوہا پر بہت جچ رہا تھا۔ وہ بھی اسکرین پر ابھرتے زوہا کے خوبصورت چہرے میں کھوئی ہوئی تھی۔ مگر مجھے تو لگتا ہے یہ رو رہی ہے یا شاید رونے والی ہیں۔ بلال نے ذرا غور سے زوہا کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تم اپنی آنکھیں چیک کرواؤ، رمنا بولی۔ نہ مانو، مجھے تو لگ رہا ہے جیسے زوہا کو کسی نے مار کر بٹھایا ہو۔ رمنا بھی چپ سی ہو گئی۔ زوہا کے تاثرات سے یوں ہی لگ رہا تھا جیسے وہ بڑا ضبط کر کے بیٹھی ہوئی ہو۔ امی، کیا پھپھو نے زوہا سے اس کی مرضی معلوم کی تھی؟ اس کی زبان میں پھر کھجلی ہوئی۔ عادل کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اچھی بھلی تو لگ رہی ہے، تم نے افسانہ گھڑ لیا۔ یہ دیکھو سائڈ پوز سے کتنی پیاری لگ رہی ہے۔ انہوں نے بلال کو ڈانٹ کر پیار بھری نظروں سے زوہا کو تکتے ہوئے کہا۔ پیاری سے کب انکار ہے، بس تھوڑی بے چین سی ہے۔ کیوں بھائی جان، کہیں آپ نے تو کچھ نہیں کہہ دیا تھا؟ وہ مدھم آواز میں پاس کرسی پر بیٹھے عادل سے بولا۔ عادل یوں ہو گیا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ زوہا کی بے چینی کو تو اس روز عادل نے بھی محسوس کیا تھا، مگر پھر اس کی شرم پر محلول کر کے اس نے زیادہ غور نہ کیا۔ مگر مووی میں جس طرح کے تاثرات اس کے چہرے پر رقم تھے، وہ شرم تو ہرگز نہ تھی، بے چینی اور بے قراری سی تھی۔ جیسے اس وقت سارے سیٹ اپ میں وہ بری طرح اپ سیٹ ہو۔ آخر کیوں؟ اس کے ذہن کی سوئی اٹک گئی۔ باقی کی فلم اس نے بے دلی سے دیکھی۔ خاموشی سے رمنا اور بلال کے تبصرے سنتا رہا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ تو کیا واقعی اس کی رائے نہیں لی گئی تھی؟ وسوسے اس کے دل میں جاگنے لگے۔ پھر دن پر دن گزرتے چلے گئے اور چھپکے سے 1 سال بیت گیا۔ زوہا نے گریجویشن کر لیا۔ اسی دوران رمنا کی منگنی ہو گئی۔ شروع میں عادل کا دل چاہا کہ وہ کسی طرح زوہا کی رضا معلوم کرنے کی کوشش کرے، مگر ہر دفعہ اس کی طبیعی جھجک آڑے آ جاتی اور بظاہر یہ ناممکن بھی نظر آتا تھا کیونکہ وہ تو پہلے ہی بہت کم لاہور جاتا تھا اور اب تو اور بھی مشکل تھا۔ سو اس نے سب کچھ حالات کے دائرے پر چھوڑ دیا کہ جن مشکلات یا الجھنوں کا حل ہمیں نہیں ملتا، انہیں وقت بڑی اچھی طرح سے حل کر لیتا ہے۔ اور پھر جب ثنا رمنا کی منگنی میں آئی تو خلاف عادت اس نے ثنا سے کافی باتیں کی، جنرل موضوعات پر بھی اور گھما پھرا کر بھی کہ شاید کوئی سرا ہاتھ آ جائے۔ مگر اس بیچاری کو کیا خبر کہ بظاہر اس کا پرتکلف سا بہنوئی اس سے کیوں اتنا بے تکلف ہو رہا ہے۔ وہ تو اس بات پر خوش ہوتی رہی کہ عادل بھائی اندر سے کتنے نرم خو ہیں اور ملنسار بھی، اور وہ ایویں انہیں مغرور اور اکھڑ سا سمجھتی رہی۔ صحیح تو ہے، چیزیں ہمیں جیسی نظر آتی ہیں حقیقت میں ویسی ہوتی نہیں، اور انسان کو سمجھنا تو اور بھی مشکل ہے جس کے مزاج بھی موسموں کی طرح بدلتے رہتے ہیں۔ اگرچہ عادل کو اس سے گھلنے ملنے کا بظاہر کوئی فائدہ نہ ہوا، مگر ثنا کی رائے اس کے بارے میں کافی حد تک بدل گئی اور گھر آ کر اس نے زوہا کے آگے بھی ان کی بڑی تعریفیں کی۔ سچ عادل بھائی اتنے اچھے طریقے سے ملے کہ میں تو حیران رہ گئی۔ پہلے میں انہیں بڑا مغرور سا سمجھتی تھی، مگر وہ تو بڑے مہذب اور خوش اخلاق ہیں۔ میرے ساتھ تو انہیں باتیں کی کہ بس، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ پہلے تم نے کہا تھا کہ وہ گنہے ہیں، پھر کہنے لگی کہ تم تو انہیں مغرور سمجھتی تھی، اور اب کہہ رہی ہو کہ وہ بہت خوش اخلاق ہیں۔ یہ تینوں رائے انتہائی متضاد ہیں۔ آخر کس پر اعتبار کیا جائے؟ تم ایک رائے کیوں نہیں دیتی مجھے؟ ڈرا ڈرا کر مارو گی کیا؟ جس طرح کے نقشے تم کھینچتی ہو مجھے لگتا ہے وہ کسی دوسرے سیارے سے وارد ہوئے ہیں۔ زوہا نے الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ تم میری رائے کو کب سے اہمیت دینے لگی؟ جو رنگ میں پسند کرتی ہوں تم اس پر ناک بو چڑھاتی ہو، مجھے جو پروگرام اچھا لگتا ہے تم اسے ایک دم فضول قرار دے دیتی ہو۔ میں ہر معاملے میں شدت پسندی کا قائل ہوں، جبکہ تم اعانۂ روی سے بآسانی کام چلا لیتی ہو۔ ہو سکتا ہے میں انہیں جس نظر سے دیکھتی آئی ہوں یا جانچتی رہی ہوں وہ تمہیں اپنی نظروں سے بالکل مختلف نظر آئیں۔ ساری بات اپنے اپنے مشاہدے کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان بہت سے لوگوں کے نزدیک مختلف ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں 2-3 انسانوں کی رائے ایک نہیں ہو سکتی، اس لیے ہم کسی بھی بات کو حتمی نہیں کہہ سکتے۔ لگتا تھا ثنا کے اندر کسی فلاسفر کی روح حلول کر گئی ہے۔ زوہا تو جیسے پریشان ہو گئی۔ تم بھی بس، وہ زچا کر بولی۔ میں تمہیں کیا کہوں، کبھی کبھی تو تم بھی ایسا رنگ دکھاتی ہو کہ میرا رنگ اڑا دیتی ہو۔ پتہ نہیں کیسی الجھی الجھی باتیں کر رہی ہو، یعنی انسان نہ ہو گیا الجبرے کا کوئی سوال ہوا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ منگنی کا فنکشن کیسا رہا؟ اس نے جان چھڑانے کے لیے موضوع بدلا۔ بہت اچھا۔ رمنا کے سسرال والے گرین کلر کی پشواز لائے تھے، سارا دبکے کا کام تھا، بہت کیوٹ لگ رہی تھی رمنا۔ اور ہاں، وہ رمنا کے ماموں کی بیٹی ہے نا، مدت، وہ بھی آئی ہوئی تھی۔ بس یار کیا بتاؤں کیا چیز ہے وہ آنکھیں میچ کر چٹخارا لے کر بولی، جیسے اس کی مدح کے لیے مناسب الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ بس یوں سمجھو، رنگ اور نور سے بنا ہوا حسن کا شاہکار ہے وہ۔ اچھا خاصا اللہ نے اوور ٹائم لگایا ہوا ہے اس پر۔ پہلے تو میں بڑا جلی اس کو دیکھ کر، ساری محفل میں بس وہی جگمگ کر رہی تھی۔
यमुना के पास बैठी तो मोमानी ने बहाने से इसे उठाया, वरना तो बड़ी गड़बड़ हो जाती और मोमानी हाथ मलती रह जाती। इसने मज़े से कहा, लानत हो तुम पर। जोहा ने इसे मलामत की। हाँ तो और क्या, सच या अल्लाह मियाँ भी पता नहीं क्या है। लुटाने पर आएँ तो एक ही तरफ हुस्न के ख़जाने लुटा दें, और ना देने पर आएँ तो किसी को ज़ीरो के बल्ब जितनी रोशनी पर भी टरखा देते हैं। फिर मैंने सोचा, मैं क्यों जलूं। अल्लाह ने कम से कम हमें इतना तो दे रखा है कि शर्मिंदगी से बच जाते हैं। बस तुम ज़रा इससे बच कर रहना, बल्कि आदिल भाई को बचा कर रखना। बड़ी हुस्न की बजलियाँ गिराती रही है वो। भाई मैं तो दाद देती हूँ इनके हौसले की। सना तो जैसे इसे हरासा करने की कसम खाकर आई थी। मैं क्या इन्हें बचा सकती हूँ, वो ज़्यादा जानते होंगे इन बिजलियों का तोड़ करना। बचपन से रहते हैं ना वहाँ, इसने बड़े हौसले से दामन बचाते हुए कहा। इस मधुबाला की अम्मी भी बड़ा आदिल बेटा कर रही थी। इसने फिर तीली लगाई। अगर इसे ज़रा भी पता चल जाता कि जोहा के दिल पर क्या बीत रही है तो वो इसे और चिढ़ाती, इसलिए इसने फिर मौजू बदला। अच्छा छोड़ो, ये बताओ अम्मी की तबीयत वहाँ ठीक रही थी जाकर? इन्हें बुखार था ना जाते हुए? वहाँ जाने तक तो ठीक ना था बुखार, बस इस मधुबाला के हुस्न के लश्कारे देखकर अम्मी का बुखार भी समझो उड़न छू हो गया। वैसे अगर हमारा जवाद बड़ा होता तो हम भी इतने इस फितने को अपने घर ले आते, कम से कम बाकी की दुनिया में तो अमन हो जाता। वो तो सड़क पर अकेली निकल जाए तो यकीन करो पुलिस को बुलाना पड़ जाए। सना ने मुबालगा आराई की हद कर दी। जोहा तो जल ही उठी। लानत हो तुम पर और तुम्हारी मधुबाला पर। बस यही दिल जलाने वाली दास्तान मेरे लिए घड़ कर लाई हो, और अगर ये समझती हो कि मैं ये सब जानकर रो पड़ूंगी और तुम्हारी मिन्नतें करूंगी कि हाय सना कुछ करो, इससे बचाव की तरकीब, तो ये तुम्हारी भूल है। मैं यूं बिला वजह जलने वालों में से नहीं हूँ। अगर हुस्न ही सब कुछ होता दुनिया में तो बाहर निकल कर देखो, बस स्टॉप्स, सड़कें, बाजार, दुकानें, कॉलेजेस और दफातर में तुम्हें एक से बढ़कर एक हसीना आलम नजर आएगी। और अगर हुस्न ही कामयाबी का मयार होता और दुनिया के सब मर्द हुस्न ही के पीछे मरते, तो फिर तो इस दुनिया में हमारे तुम्हारे जैसे यूं ही गुजर जाते। जो मेरी जगह है वो कोई दूसरा नहीं ले सकता, और जो चीज़ तकदीर ने मेरे लिए संभाल रखी है इसका मालिक कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुझे कुड़ने या गुलने की क्या ज़रूरत। वो जोश में आकर बोलती चली गई। हाँ ये हुई न बात, असल ताकत तो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हें इस ताकत का, अपने मकाम का एहसास रहेगा ना, तो यकीन करो ऐसी हज़ार मद्दतें भी आ जाएं तो वो तुम्हारी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसने मोहब्बत से जोहा के हाथ थाम कर कहा। तुम ठीक कहती हो हुसन, आपकी शख्सियत की एक इजाफी खूबी तो ज़रूर है, मगर कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत नहीं। और मैं तो समझती हूँ कि हसीन लोग ज़्यादा मुश्किलात का सामना करते हैं। इनके तसव्वुरात इन्हें बहुत बुलंदी पर ले जाते हैं, जहाँ से आम लोग बहुत छोटे दिखाई देते हैं। अगरचे सब ऐसे नहीं होते, बहुत से ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस बात का एहसास होता है। सदा ना बागें बुलबुल बोले, सदा ना बाग बहारा, सदा ना हुसन जवानी कायम, सदा ना सोबत यारा। हुसन का असर पायदार नहीं, अच्छी सीरत इसका बड़ा अच्छा तोड़ है, और इंसानी रिश्तों में असल चीज़ होती है सबसे पहले एहतराम, फिर एतमाद और फिर मोहब्बत। अगर इनमें से एक चीज़ भी ख़त्म कर दी जाए तो दो का वजूद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, और मेरे ख्याल में यही असल में ज़िंदगी में कामयाबी की चाबी है। अगर तुम मेरी ये बात याद रखोगी तो यकीन करो बाजी हमेशा तुम्हारे हाथ में रहेगी। सना ने शायद मिदत के वजूद में कोई संगीन खतरा महसूस किया था, जो वो इस कदर संजीदगी से इसे तैयार कर रही थी इस नादीदा खतरे के लिए, वरना सना और इतनी गहरी सोच ना मानने वाली बात थी। सना असल बात क्या है मुझे बताओ, इसने सना की आंखों में गौर से देखते हुए कहा। और तुमने इतनी गहरी बातें कहाँ से सीखी? ऐसी कोई बात नहीं, तुम इसे महज हिफाजती तदबीर कह सकती हो। जैसे कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है, और बस ये बातें मैंने अपनी अकल को इस्तेमाल में लाकर सीखी हैं, जिसको तुम इस्तेमाल करना कम ही जानती हो। वो फिर अपनी जून में वापस आ गई। क्या? वो चीखी। चिल्लाओ नहीं, यह हकीकत है, इसका फ़न भी किसी किसी को आता है। मैंने तुम्हें बड़े काम की बातें बताई हैं, अब मेरे लिए चाय बना कर लाओ। वो कहते हुए सोफे पर दराज हो गई। जोहा तुम्हारे खावर साहब का फ़ोन आया है, जवाद ने दरवाजे से झांकते हुए कहा। जोहा एकदम खड़ी हो गई, इसे खावर के फ़ोन का कितना इंतज़ार था। अब चाय तुम बनाओगी? घंटे भर से मेरा दिमाग खाली कर दिया, लाउंज में होंगे, वो सना से कहती हुई जवाद के पीछे बाहर निकल गई। मैं अबू से तुम्हारी शिकायत करूंगी, ज़रा तुम्हारे अंदर शर्म नहीं रही? इसने पीछे आते हुए जवाद को लताड़ा। शर्माती तो लड़कियां हैं, मैं तो 3 बहनों का इकलौता ब्रदर मुहतरम हूँ, जो बड़ी मुश्किल से नरगिस की हज़ारों साल की अरक्रेज़ी के बाद इसे चमन में खिला था। अगर मैं तुम्हारी तरह शर्माने लगा तो सब कहेंगे चारों बहनें बड़ी शर्मीली हैं। जवाद की दिमागी रूह जब बहकती थी तो वो इसी तरह की बेसरोपा बातें किया करता था। इससे पहले कि वो मजीद इसके कान खाता, इसने पीछे मुड़कर लाउंज का दरवाज़ा बंद कर दिया। इन ही दिनों आदिल के दफ्तर का कोई काम निकल आया लाहौर की ब्रांच में। जाना तो वाहिदी साहब ने था, मगर आदिल ने कुछ सोचकर अपना नाम पेश कर दिया। वाहिदी साहब यूं भी इन दिनों फारिग ना थे और जाना भी नहीं चाह रहे थे। 3 दिन का काम था, इन्होंने हामी भर ली। अगरचे दफ्तर की तरफ से होटल में रिहाइश की सहूलत मौजूद थी, मगर इसने ये कहकर इनकार कर दिया कि सर मेरे अजीज़ होते हैं वहाँ, मैं इनके यहाँ ही ठहरूंगा। बॉस को क्या इतराज़ होना था?
وہ امی مجھے دفتر کے کام سے لاہور جانا ہے کل۔ اس نے آفس سے واپسی پر امی کو بتایا۔ اچھا کتنے دنوں کے لیے جاؤ گے؟ انہوں نے پوچھا۔ 3 دن کے لیے، اس نے ٹائی کی گھرا کھولتے ہوئے کہا۔ اور رہو گے کہاں؟ احسان صاحب جو کرسی پر بیٹھے تھے متوجہ ہو کر بولے۔ یہ مسئلہ تو ہے مگر خیر کسی ہوٹل میں رہ لوں گا، اس نے لہجے میں تھوڑی سی بے چارگی سموتے ہوئے کہا۔ نہیں تو تم اپنی پھپھو کی طرف چلے جانا۔ احسان صاحب نے جیسے اس کے دل کی بات سن لی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا۔ ہاں تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ احسان صاحب پھر بولے۔ کیوں امی آپ کا کیا خیال ہے؟ اس نے متذبذب ہو کر ماں سے پوچھا۔ ہاں ہاں میں جو کہہ رہا ہوں بھائی اتنے بڑے ہو گئے ہو، ہر کام ماں کی صلاح سے کرو گے تو بس سوچتے ہی رہ جاؤ گے ان کی طرح۔ انہوں نے بیوی کو سوچتے دیکھ کر کہا۔ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا، وہاں اور بھی رشتہ دار ہیں، آپ کے بھائی میری بہن، وہ اعتراض ضرور کریں گے۔ انہوں نے نکتہ اٹھایا۔ کمال کرتی ہو ذکیہ تم بھی، بھلا اس میں اعتراض والی کیا بات ہے؟ کوئی چوری تو نہیں ہے نا جو ہم ڈریں؟ کیا ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں ہے ان سے؟ لاؤ فون دو، میں شائستہ سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے بیگم کو فون لانے کو کہا۔ کیوں بیٹا، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں، جب اپنا گھر موجود ہے تو پھر ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ وہ عادل سے بولے جو اپنی اسکیم کے کامیاب ہونے پر خود کو داد دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے ابو، آپ پھپھو سے بات کر لیں پھر مجھے بتا دیجیے گا۔ امی میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، رمنا سے کہہ کر چائے وہیں بھجوا دیجیے گا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ اس کا کام ہو گیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد زکیہ بیگم نے اس کی پیکنگ کر دی۔ صبح کتنے بجے نکلو گے تم؟ انہوں نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ نماز کے فوراً بعد، کیونکہ 12 بجے سے پہلے مجھے وہاں رپورٹ کرنی ہے، اس نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اٹھا دوں گی، اب تم سو جاؤ، کوئی کتاب پڑھنے نہ بیٹھ جانا، کہتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ یہ بتا کر بھی نہیں گئی کہ مجھے ٹھہرنا کہاں ہے۔ وہ دل ہی دل میں جز بز ہونے لگا۔ اب میں خود جا کر پوچھوں؟ وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا۔ بیکار ہی نہ جائے یہ ساری جدوجہد، اگر وہاں نہ ٹھہرا تو ایک آدھ دفعہ جانے کا موقع تو مل جائے گا، مگر اسے کیا پتہ چلنا تھا 3 دن رہتا تو شاید کوئی سرا ہاتھ آ جاتا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہاں میں بتانا تو بھول ہی گئی، تمہارے ابو نے شائستہ کو فون کیا تھا، وہ تو بہت خوش ہوئی سن کر، کہنے لگی کوئی حرج نہیں۔ عادل میرا داماد بعد میں ہے، بھتیجا پہلے، میں ابھی اوپر کا کمرہ ٹھیک کروا دیتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر بعد زکیہ یاد آنے پر اندر آ کر بولی تو وہ خوش ہو گیا۔ اب تم سیدھے وہیں جانا اور اپنی پھپھو کو میرا سلام کہنا، میں لائٹ بند کر رہی ہوں، اب تم سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ انہوں نے لائٹ بند کی اور باہر نکل گئیں۔ وہ بھی مطمئن ہو کر بستر میں لیٹ گیا۔ آج اسے لاہور آئے تیسرا دن تھا اور آج شام کو واپسی بھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پھپھو اس قدر پردہ کرائیں گی۔ کھانا اگرچہ وہ سب کے ساتھ نیچے ہی کھاتا تھا اور اکثر دیر تک بیٹھ کر پھپھا جان اور جواد سے گپ شپ بھی لڑاتا اور مزاج کے برخلاف پھپھو اور ثنا سے لمبی لمبی باتیں بھی کرتا، مگر اس مووی والی بے چین و بے قرار سی لڑکی کی اسے ایک جھلک دکھائی نہ دی تھی۔ وہ تو لگتا تھا اسے دیکھ کر کسی حجرے میں متوقف ہو گئی تھی۔ اسے خوف سی ہونے لگی، جتنا تجسس اور جوش اس کے اندر یہاں آنے سے پہلے تھا سب دم توڑنے لگا۔ کئی بار جی میں آئی کہ ثنا سے ہی کہہ دے کہ شاید ملاقات کی کوئی صورت نکل آئے۔ اگرچہ ثنا نے اشاروں میں اس قسم کی آفر بھی کی تھی، مگر ملاقات سے اس کا مسئلہ حل نہیں ہونا تھا۔ وہ تو کچھ ایسا جاننا چاہتا تھا جس سے اس کی مرضی کا کچھ پتہ چل سکتا، اور اگر ثنا ملوا بھی دیتی تو اس نے بڑا فارمل سا ہو کر ملنا تھا، جبکہ وہ تو اچانک اس کے سامنے جا کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ وہ صبح سے کمرے میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا۔ آج تو دفتر جانے کو بھی جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جواد اسے ناشتے کا کہنے آیا تو اس نے کہہ دیا کہ ابھی ٹھہر کر کروں گا، کیا فائدہ ہوا مجھے اتنا ماری ماری کر کے آنے کا۔ وہ خود سے کہتے ہوئے اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، پردہ ہٹا کر نیچے دیکھنے لگا۔ کھڑکی کا رخ گھر کے پچھلے گیٹ کی طرف تھا، جو کہ شاید بہت کم استعمال ہوتا تھا۔ گیٹ کی دوسری طرف تنگ سی گلی تھی، جبکہ مین گیٹ سڑک کی طرف تھا۔ وہ بیزاری سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں آواز پڑی۔ ہاں ہاں ناشتہ بنا کر رکھ دیا ہے میں نے، تم دے آؤ اوپر جا کر۔ آواز ثنا کی نہیں تھی۔ وہ قدرے متجسس سا ہو کر ذرا جھک کر نیچے دیکھنے لگا۔ وہ برآمدے کی شیڈ سے نکل کر پچھلے گیٹ کی طرف بڑھی۔ اس کے بالوں کی لمبی چوٹی کمر پر بل کھا رہی تھی۔ گرین کلر کا سادہ سوٹ میں وہ زوہا ہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں گفٹ پیک اور شاپر تھا۔ اس نے گلی کا دروازہ کھولا تو باہر 12-13 سال کا ایک لڑکا کھڑا تھا۔ دیکھو یہ گفٹ ہے اور یہ خط، دونوں چیزیں خاور کو دینا، اگر اس کی امی یا بہن آئے تو ان سے کہہ دینا کہ تمہیں خاور سے کام ہے، سن لیا؟ اسی کے ہاتھوں میں دینا یہ دونوں چیزیں، کہنا زوہا آپی نے بھیجی ہیں، باقی باتیں میں اسے فون پر کر لوں گی۔ اس نے گفٹ شاپر میں ڈال کر اسے دیا۔ جی اچھا، وہ سعادت مندی سے بولا۔ اچھا اب تم جاؤ، میں شام کو خود ہی پتہ کر لوں گی، تم نہ آنا، میرے خیال میں ثنا آ رہی ہے، اس نے کہہ کر جلدی سے دروازہ بند کیا اور مڑ کر تیز تیز قدموں سے اندر چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ وہ پریشان ہو گیا۔ خاور؟ یہ خاور کون ہے؟ ہمارے خاندان میں تو کوئی اس نام کا بندہ نہیں، وہ سوچنے لگا، اور جواد نے اسے بتایا تھا، بلکہ شاید کل ہی ذکر کیا تھا کہ یہ گیٹ وہ بہت کم استعمال کرتے ہیں، بلکہ جتنے چوری چھپے کے کام ہوتے ہیں وہ اسی چور دروازے سے کیا کرتے تھے۔ امی ابو سے چھپا کر کوئی مووی لے کر آنا یا گرمیوں کی دوپہروں میں دوستوں کو بلا کر پارٹی اڑانے کا چوری چھپے ارینجمنٹ یہیں سے ہوتا تھا۔
تو اس کا کیا مطلب ہے؟ گفٹ پیک اور خط صرف خاور کے لیے؟ پچھلا دروازہ اور ثنا سے چوری۔ عادل کا دماغ جیسے بگ سے اڑ گیا۔ یوں ہی تو میرا دل بے چین نہیں تھا یہ سب جاننے کے لیے۔ یقیناً کوئی بات ضرور تھی، تبھی تو اس نے اتنی رونے والی شکل بنا رکھی تھی نکاح والے دن۔ اگر یہ سچ ہے تو اوف میرے خدا! وہ مٹھیاں بھینج کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے خیانت سے ہمیشہ نفرت رہی ہے، چاہے وہ نظر کی ہو، مال کی ہو یا عزت کی۔ میں نے خود کو ساری زندگی سینت سینت کر رکھا۔ ضبط نفس اور اپنے کردار کا احترام مجھے ہمیشہ ہر چیز سے زیادہ عزیز رہا۔ میں نے نہ کبھی کسی کی چیز پر بری نظر رکھی اور نہ ہی اپنی چیز پر کسی کو بری نظر ڈالنے دی۔ اور اب میرے ساتھ کیا ہوا؟ جب میں ماموں کے ہاں شروع میں رہنے کے لیے گیا تو ابو نے میرے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ وہ کسی کو میرے لیے منتخب کر چکے ہیں۔ اگرچہ ان کی یہ اجارہ داری اپنے وجود پر مجھے اچھی نہیں لگی تھی، مگر پھر بھی میں نے ان کی زبان کے لیے خود کو پابند کر لیا۔ بدعت کے ساتھ رہتے ہوئے بڑے بڑے ایمان والے ڈھول جائیں۔ میں اس پل صراط سے بھی بچ بچا کر گزر آیا کہ میرے باپ کے قول کو آنچ نہ آئے۔ اولاد کچھ عرصے آنکھوں سے اوجھل رہے تو والدین کا اعتماد اس پر کم ہو جاتا ہے۔ ابو کی آنکھوں میں نے اسی کمی کی پرچھائی دیکھ کر فیصلہ کیا تھا کہ میں ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، اور اب جو میرے پندار کو ٹھیس لگی ہے اس کی تلافی کون کرے گا؟ اس لڑکی کے لیے میں نے خود کو ضبط کی بھٹی سے گزارا۔ اس لڑکی کے لیے اس نے تیش میں آ کر کرسی کو ٹھوکر ماری، جو ماں باپ کے سامنے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، اتنے اہم رشتے کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر منہ مار رہی ہے۔ او مائی گاڈ! کتنی دیر وہ آنکھیں بند کیے جیسے غصے کو پیتا رہا۔ پھر اس نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، سامان پیک کیا اور سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا۔ پھوپھو اسے سیڑھیوں کے پاس ہی مل گئی۔ ارے بیٹا، میں اوپر ہی آ رہی تھی تمہارا پتہ کرنے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے کہ تم ابھی تک نیچے نہیں اترے، میں خود پتہ کر آؤں۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، جی بس میں آ ہی رہا تھا، وہ ذرا سا سامان پیک کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ اسے اپنی آواز بھی دور سے آتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ہیں، یہ تم نے سامان کیوں باندھ لیا؟ ان کی بیگ پر اب نظر پڑی۔ تم نے تو شام کو جانا تھا، وہ حیرانی سے بولی۔ جی پھوپھو، جانا تو شام کو ہی تھا، مگر آج آفس میں کام زیادہ ہے، اسی لیے شام تو وہیں ہو جائے گی، پھر سامان لینے آؤں گا تو زیادہ دیر ہو جائے گی، اسی لیے میں نے سوچا ایک بیگ ہی تو ہے، ساتھ لیا چلتا ہوں۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ نہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے بیٹا، پھر تمہارے پھوپھا آئیں گے تو وہ خفا ہوں گے، کم از کم ان سے مل کر تو جانا۔ اچھا صبح چلے جانا، وہ اصرار سے کہنے لگی۔ نہیں، صبح تو مجھے رپورٹ دینی ہے جا کر، اس لیے آپ پھوپھا جان کو بتا دیجیے گا اور میرا سلام بھی کہہ دیجیے گا۔ وہ نکلنے کے لیے پر تولنے لگا۔ اچھا ناشتہ تو کر لو، پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ پھوپھو مجھے بھوک نہیں ہے، میں دفتر میں کچھ کھا لوں گا۔ حد کرتے ہو عادل بیٹا تم بھی، بھلا بھوک کیوں نہیں ہے؟ ساری رات معدہ مشقت کرتا ہے، صبح کو خالی پیٹ کام پہ نہیں جانا چاہیے۔ چلو تم میرے ساتھ اندر، اور یہ بیگ رکھ دو ہاتھ سے، کہیں نہیں بھاگا جا رہا یہ۔ وہ ذرا خفگی سے بولی تو اس نے بیگ سیڑھیوں کے پاس ہی رکھ دیا اور شکستہ قدموں سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ یہ زعم تھا کہ کون و مکان دسترس میں ہے۔ آنکھیں کھولی تو ذات کی منزل بھی دور تھی۔ کچھ محسوس کیا آپ نے؟ جب سے عادل لاہور سے آیا ہے چپ چپ سا ہے۔ ذکیہ بیگم نے اخبار پڑھتے احسان صاحب کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ انہوں نے کچھ چونک کر پوچھا۔ مطلب تو کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، مجھے تو وہ کچھ کھویا کھویا سا لگتا ہے۔ چپ چپ، کھویا کھویا کیا بات ہے بیگم؟ آج بڑے مرکبات سوچ رہے ہیں آپ کو؟ وہ ہنس کر بولے۔ بھئی دیکھو، جوان جہان لڑکا ہے، پھر اپنی سسرال سے ہو کر آیا ہے، اسے واپس آنے میں کچھ دن تو لگیں گے نا، انہوں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے یہی بات ہے، ایک تو یہ لڑکا کسی سے کچھ کہتا بھی نہیں، بس جو بات پوچھو اسی کا جواب دے گا، جیسے زیادہ بولے گا تو اس کا ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ وہ جیسے خود سے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ ہو جائے گا ٹھیک، شادی کے بعد تو بڑے بڑوں کے مزاج درست ہو جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے پھر سے اخبار اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہاں، شادی سے یاد آیا، کل شام رمنا کی ساس کا فون آیا تھا، کہہ رہی تھی کہ اب وہ شادی کرنا چاہ رہی ہیں بیٹے کی۔ قاسم کی نوکری لگے کئی ماہ ہونے کو آئے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اب اس کی شادی کر ہی دوں، تو میں نے کہہ دیا کہ آپ سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ بات مکمل کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگی۔ وہ چپ ہو گئے۔ پھر وہ کچھ دیر بعد پھر بولی۔ پھر کیا؟ میرا تو خیال ہے ٹھیک ہے، کر دیتے ہیں، اور ساتھ میں عادل کی بھی۔ کیا خیال ہے؟ انہوں نے بیوی کی رائے مانگی۔ بہت نیک خیال ہے، اور یوں بھی عادل کے نکاح کو بھی 1.25 سال سے اوپر ہونے کو آیا ہے، اب رخصتی کروا ہی دینی چاہیے۔ آپ شائستہ سے بات کر لیں تو پھر میں رمنا کی ساس سے بات کروں۔ تو وہ جیسے تیار بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم، عادل نے اندر آتے ہوئے دونوں کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کہاں تھے صاحبزادے تم؟ یہ تمہارا دفتر کیا اب رات گئے تک کھلا رہتا ہے؟ احسان صاحب نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے تنقیدی لہجے میں کہا۔ وہ میں ایک دوست کی طرف چلا گیا تھا، بس وہیں دیر ہو گئی۔ وہ کچھ شرمندگی سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ ذکیہ نے اس کے تھکے تھکے انداز کو دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں، چائے کے ساتھ کافی کچھ لے لیا تھا۔ ذکیہ بیگم بچوں کے کھانے پینے کے معاملے میں بڑی حساس تھیں۔ اس نے ماں کی تسلی کے لیے کہا۔ کیا بات ہے عادل، تم کچھ پریشان ہو؟ ماؤں کے اندر علم میاں نے پتہ نہیں کون سا ٹرانسمیٹر فٹ کر رکھا ہوتا ہے جو اولاد کی معمولی پریشانیوں کو بھی فوراً ریسیو کر لیتا ہے۔ نہیں تو میں کیوں ہونے لگا پریشان؟ وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا۔
ہم احسان صاحب نے ہنکارہ بھر کر ماں بیٹے کی حصی پیغام رسانی میں مداخلت کی اور بیگم کو اشارہ کیا کہ وہ بات چھیڑیں۔ وہ عادل، رمنا کی ساس کا فون آیا تھا، شادی کے لیے کہہ رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے، اس نے کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے کہا۔ ہم چاہ رہے ہیں ساتھ ہی تمہارے فرض سے بھی سبکدوش ہو جائیں تو اچھا ہے۔ امی، میرا ابھی شادی کا کوئی ارادہ نہیں، وہ آرام سے بولا تو احسان صاحب جیسے بھڑک کر بولنے لگے۔ ذکیہ بیگم نے انہیں آنکھ کے اشارے سے روکا۔ کیوں بیٹا، ایسی کیا بات ہے؟ پھر نکاح کو بھی 1.25 سال ہو گیا ہے، تم ماشاءاللہ برسر روزگار ہو اور زوہا کی بھی تعلیم مکمل ہو چکی ہے۔ وقار بھائی کو اتنا ہی وقفہ چاہیے تھا سو وہ انہیں مل گیا، اب ہمیں اور دیر نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ اس کے لیے کوئی عذر ہی نہ چھوڑا۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، اصل میں امی میرا ٹرانسفر کراچی ہو رہا ہے، میں اسی کو رکوانے کے چکر میں ہوں، اور اگر ٹرانسفر ہو گیا تو فوری طور پر میں یہ شادی وغیرہ افورڈ نہیں کر سکوں گا۔ مگر ٹرانسفر وغیرہ تو ہوتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم ضروری کام التوا میں ٹال دیں۔ ذکیہ بیگم بولی، اور دیکھو صاحبزادے، تمہیں کچھ افورڈ نہیں کرنا پڑے گا، ہم کس لیے بیٹھے ہیں یہاں؟ اگر تمہارا ٹرانسفر ہو بھی جاتا ہے تو جب تک رہائش کا معقول انتظام نہیں ہو جاتا زوہا یہاں بڑے آرام سے رہ سکتی ہے۔ انہوں نے دو ٹوک بات کی، مگر اس نے بولنے کی کوشش کی۔ اگر مگر کچھ نہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، بس بیگم، تم رمنا کی ساس سے مل کر معاملات طے کر لو تو پھر میں شائستہ سے بات کرتا ہوں۔ اب یہ فرض جتنی جلدی ادا ہو جائے بہتر ہے۔ یہ کہتے ہوئے احسان صاحب کمرے سے نکل گئے۔ عادل نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بھی نظریں چرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر اس نے کتنے ہاتھ پاؤں مارے اس شادی کو رکوانے کے لیے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ احسان صاحب ویسے تو اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتے تھے، مگر جس بات کو حق سمجھ کر ڈٹ جاتے تھے پھر انہیں اس سے کوئی نہیں ہٹا سکتا تھا۔ اس ضد میں انہوں نے اتنی جلدی کی تاریخ رکھی کہ سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ عادل نے غصے میں آ کر اپنا ٹرانسفر کراچی کر لیا اور شادی سے 15 دن پہلے کراچی چلا گیا، مگر انہوں نے پرواہ نہ کی بلکہ اسے وارننگ دی کہ اگر شادی سے 2 دن پہلے وہ پنڈی نہ پہنچا تو وہ کراچی پہنچ جائیں گے اسے لینے، اور پھر جس طرح اسے لے کر آئیں گے اس کی شکایت وہ پھر ان سے نہ کرے۔ اور عادل جانتا تھا کہ یہ دھمکی خالی خولی دھمکی نہیں، وہ اس پر عمل بھی کر گزریں گے۔ اسی وجہ سے وہ شادی سے 2 دن پہلے پہنچ گیا، مگر اس کی ناراضگی اور فنکشن سے بیزاری اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو رہی تھی۔ مگر احسان صاحب نے بالکل توجہ نہ دی۔ انہیں پتہ تھا کہ نکاح تو ہو چکا ہے اور رخصتی کرانے کے لیے وہ اسے رسیوں سے باندھ کر بھی لے جا سکتے تھے۔ باپ بیٹے کے درمیان بیگانگی اور اجنبیت زیادہ شدت اختیار کر گئی۔ ذکیہ بیگم تو ڈر گئیں۔ شوہر کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، کئی بار عادل کو ہی پیار سے سمجھا کر پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر کیا بات ہے، وہ کیوں خوش نہیں ہے؟ جبکہ نکاح انہوں نے اس کی خوشی اور رضامندی سے کیا تھا، تو اب کیا بات ہو گئی؟ میں نہیں کرنا چاہتا تھا ابھی شادی، وہ غصے سے بولا۔ اب نہ ہوتی تو 6 ماہ بعد ہو جاتی، نہیں تو سال بعد ہو جاتی بیٹا، کرنی تو تھی، پھر تم اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہو؟ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں ایسی کیا بات ہو گئی، کیا زوہا تمہیں پسند نہیں؟ ایسی بات تھی تو نکاح کے وقت بتا دیتے، اب عین وقت پر تمہاری حرکتیں میرے ہاتھ پاؤں پھلا رہی ہیں، تمہاری پریشانی مجھے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرنے دے رہی۔ وہ پریشانی سے بولی، میں کب آپ کو پریشان کرنا چاہتا تھا؟ کسی نے میری بات نہیں مانی، مجھے کچھ وقت تو دیتے۔ آپ جانتی ہیں میں بلا وجہ ضد نہیں کرتا۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولا۔ ماں کے دل کو اس کے لہجے پر کچھ ہونے لگا، واقعی اس نے کبھی بلا وجہ ضد کر کے انہیں پریشان نہیں کیا تھا، تو اب کوئی وجہ ہوگی۔ پھر میرے بچے وجہ بتا دے، میرے بس میں ہوئی تو میں کچھ کروں گی۔ وہ ان کی طرف شکایت بھری نظر سے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کے تو کیا، وہ تو کسی کے بس میں بھی نہیں۔ اس وجہ کو تو میں اپنے آپ کے سامنے بھی نہیں دہرا سکتا، نہ جانے کتنوں کی عزتیں داؤں پر لگ جائیں گی۔ میرا نصیب، کہتے ہیں آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نگلتا، مگر جب انسان بے بس کر دیا جائے تو اسے خود اپنے حق میں کانٹے بونے پڑتے ہیں اور ان پر چلنا بھی پڑتا ہے۔ واہ ری تقدیر، انسان جب اپنے نظام میں آتا ہے تو خدا بن بیٹھتا ہے، اور اگر مات کھانے پر آئے تو سب ہتھیاروں کے ساتھ بھی مات کھا جاتا ہے، اور اپنوں کی محبتیں ہی تو ساری مات کا اہتمام کرتی ہیں، اور نام دیا جاتا ہے مقدر کا۔ کہیں قرار نہ ہو اور کہیں خوشی نہ ملے، ہمارے بعد کسی کو بھی زندگی نہ ملے۔ علم نصیب کوئی اس سے بڑھ کے کیا ہوگا، جو اپنا گھر بھی جلا دے تو روشنی نہ ملے۔ ہائے زوہا، تمہارے ہاتھ کتنے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، رمنا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ بارات ابھی کچھ دیر پہلے پہنچی تھی اور رمنا ہی اسے کمرے تک لے کر آئی تھی۔ کل اس کی شادی تھی اور وہ بارات کے ساتھ نہیں گئی تھی، جس کے غم میں وہ سارا دن روتی رہی تھی کہ بھائی کی شادی ہو اور بہن بارات کے ساتھ نہ جائے۔ اس کے نزدیک یہ اس سال کا سب سے بڑا المیہ تھا۔ سارا دن تصور کی آنکھ سے دیکھتی رہی، اب بارات پہنچی ہوگی، اب زوہا دلہن بنی ہوگی، دودھ پلائی کی رسم میں ثنا اور حنا آپی نے بھائی کو کتنا تنگ کیا ہوگا، رخصتی کے وقت زوہا روئی ہوگی یا میک اپ کا خیال کر کے صرف آنکھیں پوچھتی رہی ہوگی۔ پھر جب تصور میں اس نے بارات کو رخصت کرا لیا تو فون کھڑکانا شروع کر دیے کہ کتنے بجے چلے تھے سب وہاں سے اور کتنے بجے تک پہنچیں گے۔ اس کے ساتھ گھر میں اس کے رشتے کی چچی تھی جو اس کی بے قراریاں دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھی۔
اور کہتی ارے بھابیاں لانے کا یہی بڑا ارمان ہوتا ہے، بس 4 دن میں یہ ارمان ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ اور وہ ہر بار دل میں کہتی خدا نہ کرے۔ اور اب زوہا کو کمرے میں بٹھا کر اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے جی بھر کے دیکھ رہی تھی۔ زوہا جو پہلے ہی گھبرا رہی تھی اس کی وارفتگی دیکھ کر اور بھی محجوب سی ہو گئی۔ توبہ ہے رمنا، تم نے کیا مجھے اپنی آنکھوں میں اتارنا ہے؟ وہ بول ہی اٹھی۔ ہائے کاش میں اتار سکتی، وہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی۔ یہ کام جن کا ہے، تم ان کے لیے رہنے دو، کل تم اپنا بوریا بستر گول کرنے کی فکر کرو۔ بلال اندر داخل ہوتے ہوئے اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ تمہیں کیا، تمہاری دلہن کو تو نہیں اتار رہی آنکھوں میں؟ وہ بلال سمیت سب سے خفا تھی، نروٹھے پن سے بولی۔ تم ایسی کوشش بھی نہ کرنا، یہ نیک کام میں خود ہی کر لوں گا۔ اور ذرا پرے ہٹ کر بیٹھو، کیسی بو کی لپیٹیں آ رہی ہیں تم سے، بیچاری زوہا بھی کیا سوچتی ہوگی؟ ویسے کیا تم اس عید پر بھی نہیں نہائی تھی؟ اس نے اس کے مایوں والے حلیے پر چوٹ کی۔ ہاں تم تو کنویں کے مینڈک ہو، روز ہی نہاتے بھی ہو اور بے وجہ ڈراتے بھی ہو۔ جب میں تم سے بات نہیں کر رہی زوہا، تم ایزی ہو کر بیٹھ جاؤ۔ وہ مکمل طور پر بلال سے رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ ہاں بیچاری کی سیانی بلی کھمبا نوچے، ابھی پرسوں رو رو کے کہہ رہی تھی بلال تم مجھے یاد کرو گے؟ میں نے کہا تم کون سا کالے پانی جا رہی ہو، اسی شہر میں ہو، روز یاد ہم کا کروں گی۔ وہ باز نہیں آیا۔ رمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ٹھیک ہے میں نہیں آیا کروں گی، اب تو ترسو گی میری شکل کو۔ وہ روتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر جانے لگی۔ بلال نے اس کا بازو پکڑ کر اسے بٹھانے کی کوشش کی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا بہنا، یقین کرو آج بھی سارے راستے تمہاری جدائی کے خیال میں میری آنکھیں خشک نہیں ہونے دیتی۔ سب زوہا کے رونے دھونے کو بھول کر مجھے چپ کراتے رہے، اور تمہارے بعد اس نے مصنوعی ہچکی لی، میرا کیا بنے گا؟ سوچتا ہوں تو جانو کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ تمہارے آنے کے لیے منتیں مانا کروں گا، اور جب تم گھر کی دہلیز پر قدم رنجہ فرماؤ گی تو میں ہار پھول لے کر تمہارا سواگت کروں گا۔ جب بھی آؤ گی مجھے چوکھٹ پر دست بستہ کھڑا پاؤ گی۔ اس نے مبالغہ آرائی کی حد کر دی۔ ہاں پھر تمہیں بے رحمی والے بٹھانے آئیں گے، وہ تنک کر بولی۔ بس کسی کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ ذکیہ بیگم اندر آتے ہوئے بولی۔ رمنا تم زوہا کا میک اپ ٹھیک کر دو، میں عادل کو بھیجتی ہوں۔ اور بلال تم نکلو یہاں سے اور باہر سے اپنے ابو کو بلا کر لاؤ، آرام کر لیں، اب صبح سے تھک گئے ہوں گے۔ انہوں نے آتے ہی بلال کو باہر روانہ کیا اور خود زوہا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ماشاء اللہ نظر بددور۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ سدا خوش رہو آباد رہو۔ کچھ دیر اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتی رہی، پھر باہر نکل گئی۔ رمنا نے کٹ نکال کر اس کا میک اپ ٹھیک کیا۔ ویسے تو میک اپ ٹھیک ہی لگ رہا ہے، تم روئی نہیں تھی؟ اس نے شرارت سے ذرا جھک کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ زوہا اسے شکوے بھری نظر سے دیکھ کر رہ گئی۔ رمنا میرا دل دھڑک رہا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہی یہ تو اچھی بات ہے، میڈیکل سائنس کی روح سے دل کا کام ہی دھڑکنا ہے۔ ہاں اگر یہ نہ دھڑکتا تو تشویش کی بات تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں اب چلتی ہوں اور آپ کے سرتاج کو بھیجتی ہوں، وہ آ کر تمہاری دھڑکنیں چیک کریں گے۔ ویسے تو وہ طبیب نہیں مگر شاید تمہارے لیے کوئی دوا تجویز کر ہی دیں۔ اچھا آل دی بیسٹ، شب بخیر۔ اس نے ذرا سا جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی۔ اس نے گردن اٹھا کر کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرہ بالکل سادگی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اس کا دل شاید 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگا جا رہا تھا۔ ہتھیلیاں پسینے سے تر تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کمرہ امتحان میں بیٹھی ہے اور ابھی ایگزامینر آئے گی اور زولوجی کا پیپر اس کے ہاتھ میں تھما دے گی۔ بی ایس سی کے امتحان میں سب سے زیادہ خوفزدہ وہ اسی پیپر والے دن ہوئی تھی، مگر آج تو اس سے بھی بدتر حالت ہو رہی تھی اس کی۔ یہی تک سوچ پائی تھی کہ دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ گردن جھکاتے ہوئے اور بھی سمٹ گئی۔ کسی نے اندر آ کر دروازہ بند کیا۔ اسے لگا اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہے۔ اس نے نیچے نظروں سے دیکھا۔ آنے والا اندر آ کر کچھ دیر بیڈ سے ذرا فاصلے پر کھڑا رہا، پھر بیڈ کے پائے کو زور سے ٹھوکر ماری اور الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مارے خوف کے اس کا دل بند ہونے لگا۔ پھر شاید اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلا گیا۔ وہ دم سادے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ اس نے پھر آنکھیں کھول کر نیچی نظروں سے کام لینے کی کوشش کی۔ پینٹ کے پانچوں کی جگہ شلوار کے پانچے اور بوٹوں کی جگہ سلیپروں نے لے لی تھی۔ وہ کچھ دیر کھڑا رہا۔ یقیناً کچھ کہنے کے لیے الفاظ کا انتخاب ہو رہا ہے، اس نے قیاس کیا۔ اس طرح بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں اور آرام کرنا چاہتا ہوں۔ الفاظ کی ادائیگی تیزی سے کی گئی تھی۔ آواز تو اچھی تھی مگر الفاظ اسے یوں لگا جیسے ایگزامینر نے اندر آ کر کہا ہو کہ آج کا آپ کا زولوجی کا پیپر نہیں ہوگا۔ اس نے بیڈ سے تکیہ اور کمبل اٹھا کر صوفے پر پٹکے اور پھر منہ سر لپیٹ کر صوفے کی پشت کی طرف کروٹ بدل لی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ساکت بیٹھی رہی، پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی اکڑی ہوئی گردن کو تھوڑا اوپر اٹھایا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے نو آموز بگلی کی طرح ہے جو پہلی بار اڑنے میں ہزار ہچکچاہٹ کے بعد ذرا سی اڑان بھرتا ہے اور بے یقینی کے عالم میں آہستہ آہستہ پر پھڑپھڑاتے ہوئے آنکھیں کھولتا ہے تو اس کی حیرانی کا عجیب سا عالم ہوتا ہے۔ کچھ ایسی حالت اس وقت زوہا کی تھی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے آہستگی سے زیور اتارنے شروع کیے۔ رمنا اس سے کہہ گئی تھی کہ اس کے کپڑے واش روم میں لٹکے ہوئے ہیں۔ دوپٹہ سنبھالتے ہوئے وہ دھیرے سے نیچے اتری۔ اس کے گولڈن جوتوں کے ساتھ ہی چپل پڑی ہوئی تھی۔
باتھ روم میں جا کر اس نے چٹکنی اچھی طرح بند کی، دیوار پر لگے آئینے میں کچھ دیر اپنی صورت دیکھتی رہی۔ ناحق بیوٹیشین کو اتنے پیسے دیے، اس نے دل میں سوچا۔ کپڑے بدل کر اس نے رگڑ رگڑ کر منہ دھویا تو 2-3 آنسو بھی لڑک آئے، جنہیں اس نے بے دردی سے رگڑ ڈالا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ بستر سے زیور اٹھا کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھے اور تکیے کی ٹیک بیڈ کے ساتھ لگا کر آرام سے بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ چونکہ اس نے منہ میں کمبل بھی دے رکھا تھا، اس لیے وہ خاصی نڈر ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اکڑوں بیٹھے بیٹھے وہ تھک گئی۔ ثنا پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی، سب کے سونے کا انتظام کر رہی ہوگی۔ آج تو وہ بہت تھک گئی ہوگی، اس نے کبھی اتنا کام نہیں کیا۔ اس نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے اپنے گھر تک کا دوبارہ سفر کیا اور ثنا کے بارے میں سوچنے لگی۔ وہ اپنے آپ کو شاید یہ باور کرانا چاہ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا کہ وہ روئے دھوئے، مگر پتہ نہیں کہاں سے آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ اس نے پھر آنکھیں رگڑ ڈالیں۔ خود تو نواب صاحب کمبل لے کر لیٹ گئے، میں چاہے سردی میں اکڑ جاؤں۔ اس نے پھر ٹون بدلنے کی کوشش کی۔ اس رات تو رات نہیں گزرے گی، کیا کیا جائے؟ کمرے میں کمبل کے علاوہ دوسرا کوئی لحاف بھی نہیں تھا اور اسے تو سردی بھی بہت لگتی تھی۔ وہ ہمت کر کے آہستگی سے اٹھی اور بڑی احتیاط سے الماری کھولی تو اس کے نچلے حصے میں بیڈ شیٹس پڑی نظر آئیں۔ 3 چادریں اس کے ہاتھ لگیں۔ اس نے تینوں کو جوڑ کر خیمہ سا بنا لیا اور نیم دراز ہو گئی، جیسے آج کی رات وہ اس کی چوکیداری پر مامور کی گئی ہو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اکثر کہانیوں میں ایسا ہوتا ہے، مگر ہیرو کوئی نہ کوئی معقول وجہ بتا کر یہ حرکت کرتا ہے، مگر یہاں تو سب کچھ ہی الٹ ہوا ہے۔ یہ تو کوئی بھی وجہ بتائے بغیر سو گئے۔ ثنا صحیح کہتی تھی، یہ کم سخن بندے بڑی تہوں سے بنے ہوئے ہیں، ہر تہہ کے نیچے ایک اور تہہ۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو دیکھا وہ اس پر کمبل دے کر واپس پلٹ رہا تھا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا، 6:30 بج رہے تھے۔ کمبل سے گرمی کا احساس تو ہوا، مگر ساتھ ہی چادروں کا خیال آ گیا۔ کوئی اندر آ گیا تو کیا کہے گا؟ اس نے جلدی سے اٹھ کر چادریں الماری میں رکھیں اور کمبل لپیٹ کر سو گئی۔ پھر ان کا ولیمہ بھی ہو گیا اور رمنا کی رخصتی بھی، مگر ان کے درمیان پہلی رات سے سرد مہری کا جو گلیشیئر آ گیا تھا، اس کا پگھلنا اب محال نظر آ رہا تھا۔ عادل کا خیال تھا کہ وہ احتجاج کرے گی یا کم از کم روئے گی ضرور، اور نہیں تو اس کی بے رخی کا تذکرہ ثنا یا رمنا سے ضرور کرے گی، یا اپنی انسلٹ کی وجہ ضرور جاننا چاہے گی۔ مگر زحا نے اس کی توقع کے برخلاف ایسا کچھ نہ کیا، بلکہ اسے لگا جیسے وہ اس ساری سچویشن کے لیے پہلے سے دعائیں مانگ رہی تھی، جن کے پورا ہونے پر وہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اس سے اس کا شک اور یقین میں بدل گیا۔ پہلے اس کا خیال تھا کہ وہ پلٹ کر سبب ضرور پوچھے گی، تو وہ صاف صاف بتا دے گا تو وہ خود ہی اپنی نظروں میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گی، مگر اس نے بالکل اس کے برعکس رد عمل کیا تھا۔ سب کے ساتھ ہنسی، خوب مٹھار مٹھار کر باتیں کرتی۔ احسن صاحب تو پہلے ہی بانجی کے گرویدہ تھے، ذکیہ بیگم بھی اسے دیکھ کر نہال ہو جاتی۔ ہادیہ نے بڑے آرام سے اسے رمنا کی جگہ دے دی تھی اور بلال کے ساتھ وہ کرنٹ افیئر سے لے کر پولیٹکس تک پر اتنے مزے سے بحث کرتی جیسے ان کے درمیان برسوں پرانی دوستی رہی ہو اور وہ ہمیشہ ہی اس کے گھر میں ایسی ہی رہتی آتی ہو۔ جبکہ عادل کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ یوں بے تاثر ہو جاتا جیسے بازار سے گزرتے ہوئے کسی راہگیر پر یوں ہی نظر پڑ جاتی ہے، اس کا دل جل کر خاک ہو جاتا، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ اس نے تیسرے دن ہی رخت سفر باندھ دیا اور سب کے روکنے کے باوجود اکیلا ہی کراچی چلا آیا۔ اس کی رہائش کے لیے اب تک دفتر سے گھر الاٹ ہو چکا تھا، ایک ملازم بھی رکھ لیا تھا۔ اس طرح اس کی زندگی ایک روٹین کے تحت گزرنے لگی۔ 1 مہینہ تو یوں ہی سکون سے گزر گیا جیسے اس نے سب کچھ بھلا دیا ہو۔ اس دوران گھر والوں کے فون آتے رہے، جوں ہی زحا کے ہاتھ میں ریسیور دیا جاتا وہ رابطہ منقطع کر دیتا، جس سے اسے تسلی تسکین حاصل ہوتی۔ مگر پھر اس نے سوچا کہ اس طرح تو زحا بہت مزے میں ہے، وہ اپنے گھر سے اٹھ کر اپنے ہی گھر آ گئی ہے اور جس کی وجہ سے آئی ہے اس کی اسے رتی برابر بھی پرواہ نہیں، اور اگر وہ ساری عمر بھی اس کی پرواہ نہیں کرے گا تو اسے کوئی فکر نہ ہوگی، اور گھر والوں بلکہ سب کے سامنے وہی جھوٹا پڑے گا۔ زحا کا سکون اسے بے سکون کر گیا۔ میں کانٹوں پر چلتا ہوا یہاں تک آیا ہوں اور وہ بے خبری کے جھولے جھولتی رہی بغیر کسی خوف و خدشے کے، ایسا تو وہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی اس نے 2 دن کی چھٹی لی اور زحا کو لینے پنڈی چلا آیا۔ پہلی رات اس نے مطالعے کے بہانے اسٹڈی میں گزاری اور اگلے روز رات کے کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو وہ احسان صاحب کے کمرے میں چلا آیا۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، جبکہ ذکیہ بیگم شاید واش روم میں تھی، کیونکہ پانی بہنے کی آواز آ رہی تھی۔ اسی وقت وہ وضو کر کے باہر نکل آئی۔ آؤ آؤ عادل بیٹا بیٹھو ادھر آ کر، وہ اسے دیکھتے ہی خوش ہو کر بولیں۔ احسان صاحب نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر مطالعے میں غرق ہو گئے۔ وہ ذکیہ بیگم کے بستر کے کنارے پر ٹک گیا، وہ اس کے پاس ہی آ بیٹھیں۔ کیا بات ہے، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ انہوں نے رسمی سا سوال کیا۔ ابھی نیند نہیں آ رہی؟ کیا بنا وہ تمہارے گھر کی الاٹمنٹ کا؟ وہی بتانے آیا تھا امی، مجھے گھر مل گیا ہے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر سے آگے کی بات جیسے وہ اس کے منہ سے کہلوانا چاہ رہی تھی۔ پھر جو آپ کہیں، وہ بھی ڈھیٹ بن گیا۔ ہاں تو مشکل کیا ہے، اب تم زحا کو اپنے ساتھ لے جاؤ، سامان وغیرہ میں یہاں سے پہنچوا دوں گا۔ احسان صاحب نے کتاب بند کرتے ہوئے ان کی مشکل حل کی۔ ہاں صحیح ہے، یوں بھی سب لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تم اکیلے ہی چل پڑے، بچی بھی کیا سوچتی ہوگی؟ وہ کچھ تعصب سے بولیں، حالانکہ اس کا دل چاہا کہہ دے کہ بچی اب اتنی بھی بچی نہیں ہے، اور یوں بھی وہ بہت خوش ہے۔
وہ بھلا کیوں سوچنے لگی؟ کل سے وہ سب سے اس کی محبتوں کے مظاہرے دیکھ رہا تھا۔ تم لوگوں کی باتوں پر کان نہ دھرا کرو بیگم۔ اور یوں بھی وہ کوئی جان بوجھ کر تھوڑا ہی چھوڑ گیا تھا۔ جیسے ہی گھر کا بندوبست ہوا لینے چلا آیا۔ ہمارا بیٹا بہت ذمہ دار ہے۔ اتنے مہینوں بعد احسان صاحب پہلی بار اس سے خوش ہو کر بولے تھے، ورنہ تو پہلی تلخی نے انہیں اب تک کڑوا کر رکھا تھا۔ اسے دل میں کچھ شرمندگی تو ہوئی ان کے احساس ذمہ داری کہنے پر۔ اور ہاں عادل، تم سلمیٰ بھابی کی طرف گئے تھے؟ بھائی جان کے بعد مدت اور وہ بہت تنہا رہ گئی ہیں، ان کی خیر خبر لیتے رہا کرو۔ ذکیہ بیگم بولی، امی ابھی تو فرصت ہی نہیں تھی، ابھی جا کر چکر لگاؤں گا۔ ایک تو نئے گھر کی مصروفیت تھی، دوسرے یہ گھر ماموں کے گھر سے کافی دور پڑتا ہے۔ دوری کا کیا ہے بیٹا، جتنا بڑھاتے جاؤ بڑھتی جائے گی۔ اور تمہارے پاس اللہ رکھے اپنی گاڑی ہے، گھنٹہ بھر میں جا کر ہو آؤ۔ تم اسے کون سے رستوں پر لگا رہی ہو بیگم؟ احسان صاحب زیرک آدمی تھے، وہ ماں بیٹی وہیں پلی بڑی ہیں، وہ اپنا خیال خود بڑا اچھا رکھ سکتی ہیں۔ ایسی ہوتی تو ان کے بھائی نے کہا نہیں تھا ان سے جمیل کی موت کے بعد ان کے ساتھ لاہور چلیں؟ انہوں نے صاف جواب دے دیا تھا کہ انہیں اکیلے رہنے کی عادت ہے، اور میری بیٹی بڑی نازک مزاج ہے، وہ کسی دوسرے کے گھر میں نہیں رہ سکتی، اور روپے پیسے کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں۔ کیسی باتیں بنی تھی خاندان میں، جب انہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں تو ہم کیوں خواہ مخواہ مداخلت کریں؟ ہاں یہ تو ہے، سلمیٰ بھابی شروع سے ہی آزاد خیال ہیں، اسی طرح کی تربیت انہوں نے بیٹی کی بھی کی ہے۔ سارا شہر گھوم آتی ہے گاڑی میں بیٹھ کر، اور اماں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی آزادی سے ڈر کر تو میں نے اپنے مرحوم بھائی کو انکار کیا تھا، ورنہ جیسی پری صورت اللہ نے اسے بنایا ہے، کون مانا چاہے گی کہ وہ اس کی بہو نہ بنے؟ پھر بھی بیٹا تم خیر خبر لیتے رہنا، ماموں نے تمہیں بیٹا بنایا ہوا تھا۔ بھائی کی یاد میں وہ اب دیدہ ہو گئیں۔ میرا تو خیال ہے اب سلمیٰ بھابی کو مدت کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابھی تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا ہے، اور وہ ذرا سا نکس نکال کر ٹھکرا رہی ہیں۔ کچھ اور عرصہ گزر گیا تو وقت کی دھول حسن کا سارا شہر چاٹ لے گی۔ اپنی رمنا سے بڑی ہے وہ، احسان صاحب نے صاف گوئی سے کہا۔ آپ کیا عورتوں والا موضوع لے کر بیٹھ گئے؟ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، میں تو انہیں اس قسم کا مشورہ بالکل نہیں دے سکتی۔ وہ پہلے ہی خار کھائے بیٹھی ہیں، موقع ملتے ہی بغیر کسی مروت کے بولنے لگتی ہیں۔ اور بیٹے کو مشورہ دے رہی ہو کہ بٹروں کے چھتے میں ہار ڈالنے جایا کرے؟ توبہ ہے، آپ تو پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ میں نے ایک بات کی تھی۔ ذکیہ بیگم کو دامن چھڑانا مشکل نظر ہو رہا تھا۔ اچھا امی، میں اب سونے جا رہا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، اور صبح آپ ذرا جلدی تیاری کروا دیجیے گا، میں کل شام تک کراچی پہنچ جانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کی بحث کو طول پکڑتے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ اے ہے لڑکے، تم تو ہر کام میں جلدی مچا دیتے ہو، ابھی کل آئے اور کل جانے کی رٹ بھی لگا دی۔ ایک دن تو صبر کرو، اتنی جلدی تیاری کیسے ہوگی؟ وہ تیزی سے بولی۔ میری چھٹی نہیں بڑھ سکتی، اور تیاری میں کون سے ہاتھی گھوڑے جوتنے ہیں؟ سارا سامان وہاں ہے، بس ضرورت کا سامان ہی لے کر جانا ہوگا۔ وہ کچھ بیزاری سے کہنے لگا۔ اسرائیل کی ڈیوٹی بھی اتنی سخت نہیں ہوتی ہوگی جتنی تمہاری دفتر کی ہے۔ ایک دن بغیر اطلاع کے چھٹی کر لو گے تو تمہارا دفتر زمین بوس نہیں ہو جائے گا۔ ابھی مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، پہلے ہی 10 بج رہے ہیں، تیاری کیسی ہوگی؟ وہ سچ مچ پریشان ہو گئیں۔ بیگم جانا زوہا نے ہے، تم اس سے جا کر کہہ آؤ، وہ اپنا سوٹ کیس تیار کر لے گی، باقی اگر کچھ سامان رہ جائے گا تو بلال بعد میں جا کر دے آئے گا، اور تم آ کر اطمینان سے نماز پڑھ لو، خواہ مخواہ پریشان مت ہوا کرو۔ احسان صاحب کرسی سے اٹھ کر بستر کی طرف آتے ہوئے بولے، جی میں بلال کے کمرے میں سونے لگا ہوں، آپ اس سے کہیں پیکنگ کرے۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اس سے کہیں، احسان صاحب نے زیر لب دہرایا، یہ زوہا کا نام کیوں نہیں لیتا جیسے وہ نامحرم ہو؟ بیگم مجھے تمہارے بیٹے کے تیور اچھی نہیں لگ رہے، اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ضرور ہے جس نے اس کو الجھا رکھا ہے، یہ مجھے خوش نہیں لگتا، نئی شادی والی بات دونوں میں ہی نہیں لگتی۔ احسان صاحب نے تجزیہ پیش کیا۔ ریٹائرمنٹ کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ گھر کی دیواروں کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، سارا دن گھر میں پڑے پڑے یہ اوندا سیدھی باتیں سوچتے رہتے ہیں، اور میرا بیٹا چھچورا نہیں ہے کہ ہر وقت دلہن کی دم بننے کی کوشش کرتا رہے۔ وہ بیٹے کا دفاع کرتے ہوئے بولی، اچھا تو ہم کیا چھچورے تھے تو جو اولین دنوں میں آپ کو دیکھ دیکھ کر جیتے اور مرتے تھے؟ وہ شرارت سے بولے۔ پتہ نہیں مجھے، وہ ان کے انداز پر جھیمتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ اسے لینے کبھی نہیں آتا، اور پھر دونوں پہلے کبھی ملے بھی تو نہیں، آہستہ آہستہ ہی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہوگی نا، جھجکتے ہیں ایک دوسرے سے، اچھا ہے وہاں جا کر ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا۔ میں بھی اسی لیے زوہا کو جانے دے رہی ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے اس بات کا احساس نہیں، ورنہ میں یوں اپنی بہو کو جانے دیتی بھلا، بلکہ عادل سے کہہ کر اس کا تبادلہ کروانے کی کوشش نہ کرتی۔ بس آپ دعا کریں، اگر ان کے آپس میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ اس کو دور کر لیں۔ انہوں نے کہتے ہوئے جائے نماز بچھائی اور اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی۔ اور یہ تو زوہا کو کراچی آ کر پتہ چلا کہ اس کا یہ سفر دراصل اس کی سزا کا باقاعدہ ایک حصہ ہے۔
وہ صبح صبح دفتر نکل جاتا اور شام گھر لوٹتا۔ یہ گھر سرکاری کالونی میں تھا جس کا آدھے سے زیادہ حصہ ابھی زیر تعمیر تھا۔ چند ایک گھر بن سکتے تھے اور ان میں سے بھی بس 2-4 ہی آباد تھے، اور ویسے بھی اتنے فاصلے پر بنے ہوئے تھے کہ ہمسائیگی کا رشتہ بہرحال پیدا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کی لاتعلقی حد سے بڑھی ہوئی تھی۔ وہ تو جیسے اسے یہاں لا کر بھول ہی گیا تھا کہ اس کے اپنے علاوہ بھی کوئی ذی نفس اس گھر میں رہتا ہے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ ایک ملازم تھا، اس کو بھی عادل نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ کام ہی کتنا ہوتا ہے جو ملازم رکھا جائے، اور واقعی کام ہوتا ہی کتنا تھا۔ اس کے بعد سارا دن وہ پاگلوں کی طرح گھر میں پھرتی۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ یکتائی خدا کو زیبا ہے۔ انسان تو انسانوں کے ساتھ ہی جچتا ہے۔ یوں تو انسان انفرادیت کا دیوانہ ہے، ہر جگہ خود کو ممتاز دیکھنا چاہتا ہے، مگر یہ انفرادیت بھی وہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے حاصل کرنا چاہتا ہے، نہ کہ دیواروں کے بیچ رہ کر۔ اس کی ذات کی مکمل نفی کرنے کے لیے شروع میں عادل نے اپنے کام بھی خود کرنے چاہے۔ صبح صبح وہ ضحیٰ سے پہلے اٹھ جاتا، اپنے کپڑے پریس کرتا، جلدی کچا پکا ناشتہ تیار کرتا، اور جس کی تیاری کے دوران 2 بار اس کا ہاتھ بھی جل گیا اور اس کے ہاتھوں پر پڑے آپلے دیکھ کر اس کی کولیگز نے اس کا مذاق اڑایا کہ لگتا ہے تمہاری بیگم گھر میں تم سے یہی کام لیتی ہے۔ مگر ان سب پھرتیوں کے باوجود اسے دفتر سے دیر ہو جاتی۔ باس کی ڈانٹ کی کوفت الگ اٹھانا پڑی۔ پھر جب دیکھا کہ اس کا تو کچھ نہیں بگڑ رہا، الٹا اپنا ہی نقصان ہو رہا ہے، تو پھر اس نے تھوڑی سی سوچ و بچار کے بعد ڈٹھائی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یا تو ضحیٰ کو اس کی حالت خبر نہ تھی، یا وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ رات کو وہ کچن صاف کر کے اس کی لائٹیں آف کر کے باہر نکلی، کوریڈور کی لائٹ بند کر کے زیرو کا بلب جلایا۔ اس نے پنڈی سے آتے ہی اپنا سامان الگ کمرے میں سیٹ کر لیا تھا۔ وہ کافی دیر سے ٹی وی کے آگے بیٹھا بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا تھا۔ آخر جب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو اس نے ہمت کر کے اسے پکار ہی لیا۔ ذرا میری بات سنو، ادھر آ کر۔ اس نے پیچھے سے آواز دے کر نظروں کا زاویہ پھر ٹی وی اسکرین کی طرف پھیر لیا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی اور پھر دروازے میں آ کر بولی، جی فرمائیے۔ اس کا لہجہ ہر قسم کی مروت سے مبرا تھا۔ تم صبح کو جلدی نہیں اٹھ سکتی؟ پتہ نہیں کیوں وہ اسے نظر ملا کر بات نہیں کرتا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ میں صبح کو جلدی نہیں اٹھتی؟ اس نے الٹا چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے روز صبح کو دیر ہو جاتی ہے دفتر سے۔ زبان نے پھر ساتھ نہیں دیا کہ کہہ سکے اٹھ کر ناشتہ بنا دیا کرو۔ سمجھدار ہوگی تو خود ہی سمجھ جائے گی، اور اب تک تو اس نے خاصی سمجھ بوجھ کا ثبوت دیا تھا۔ آپ نے جو کپڑے پہننے ہوں استری اسٹینڈ پر رکھ دیجیے گا، میں پریس کر دوں گی۔ اور ناشتہ؟ اس نے دل میں کہا۔ اتنی دیر میں وہ باہر نکل گئی۔ پھر اس کا معمول بن گیا صبح کو نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ پہلے وہ دوبارہ سو جاتی تھی، اب اٹھ کر باہر آ جاتی، اور پھر اسے آفس جانے میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ اٹھانا پڑتی۔ وقت سے پہلے دفتر پہنچ کر اسے احساس ہوتا کہ بیوی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ ذہن کچھ پرسکون ہوا تو ناشکرے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے پھر منفی سوچیں سوچنا شروع کر دیں۔ اسی دوران احسان صاحب نے ایک دن کا چکر لگایا۔ وہ شاید جائزہ لینے آئے تھے کہ حالات اب کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ ان دونوں نے خوشگوار تعلقات کی اتنی اچھی ایکٹنگ کی کہ وہ مکمل طور پر تو نہیں، ہاں تھوڑا بہت مطمئن ہو کر چلے گئے۔ تنہائی نے اب ضحیٰ کو اندر ہی اندر توڑنا شروع کر دیا تھا۔ شروع میں وہ ان کے سامنے اس طرح پوز کرتی جیسے اسے کسی قسم کی فکر لاحق نہیں ہے۔ وہ جب بھی گھر آتا وہ خود کو انتہائی مصروف ظاہر کرتی یا اپنے کمرے میں بند ہو جاتی، یعنی اس کا ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر تھا۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا۔ اس نے احسان صاحب سے کہا تھا کہ بلال کے ہاتھ اسے کچھ کتابیں بھجوا دے۔ کچھ دنوں بعد وہ آیا تو وہ کتابیں لے آیا۔ اب یہی کتابیں اس کی تنہائیوں کی ساتھی تھی۔ چھوٹے سے لان کی دیکھ ریکھ کرتی، گھر کے سارے کام، مگر اس کے باوجود اس کے پاس بہت وقت ہوتا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے تنہائی کا آسیب اسے آکٹوپس کی طرح اپنے پنجوں میں دبوچ رہا ہے۔ اس کے بولنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور اس کے دماغ میں بے شمار خالی گوشے ابھر آئے ہیں۔ اس کی سوچوں پر بھی سناٹے چھانے لگے تھے۔ لاہور سے امی ابو کا مہینے بعد فون آتا۔ صرف ایک بار ابو اپنے کسی دوست کے بیٹے کی شادی میں آئے تو چند گھنٹوں کے لیے اسے ملنے آئے، پھر ٹیلی فون کے رابطے میں تقریباً ختم ہو گئے۔ یوں لگتا تھا وہ دنیا کے کسی ایسے کنارے پر آ گئی ہے جہاں سے اس کے اور انسانوں کے بیچ 7 سمندروں سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ خود کو بہادر ثابت کرنے کے چکر میں اس کے حوصلوں کی تنابیں ٹوٹ رہی تھی۔ اسے لگتا شاید اس کی زندگی غالب کے اس شعر کی تشریح بن گئی ہے جس میں وہ تمنا کرتا ہے کہ ایسی جگہ چل کر رہا جائے جہاں کوئی ہمسایہ نہ ہو، اور مرے تو کوئی نوحہ خواہ نہ ہو۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا، دن اداس اور طویل تر ہو گئے تھے۔ اس روز وہ ناشتہ اس کے آگے رکھ کر جانے لگی تو عادل نے کہا، آج شام کو مدت اور مومانی جان آئیں گی، رات کے کھانے پر تم کچھ اہتمام کر لینا۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے بے تاثر لہجے میں اس نے جیسے اخبار کی کوئی خبر اسے سنائی۔ وہ اچھا کہہ کر باہر نکل گئی۔ عادل میاں تم سیر ہو تو وہ سوا سیر ہے، اس نے دل میں سوچا۔ وہ اپنا ناشتہ کھانا سب الگ کھاتی اور اسے شودروں کی طرح میز پر لگا دیتی۔ شروع میں تو اسے غصہ آیا، پھر انا آڑے آ گئی۔
اکیلا بیٹھا کھانے کی جگالی کرتا رہتا۔ اسے لگتا کہ سزا اسے مل رہی ہے، وہ تو بڑی پرسکون تھی۔ 15 دن بعد سامان کی لسٹ اسے ملازم سمجھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چھٹی والے دن وہ جب تک گھر میں رہتا وہ کمرے سے باہر نہ نکلتی۔ اس دن عادل کو پتہ چلتا تنہائی کتنی بری چیز ہے۔ پھر زحا کی مستقل تنہائی کا خیال آتا تو شرمندگی آن گھرتی، مگر پھر سوچتا منافق لوگوں کی یہی سزا ہونی چاہیے، لیکن آخر کب تک؟ اسے خود بھی اس معمے کا حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ بغیر کسی اعلان کے شروع کی جانے والی یہ سرد جنگ اب دونوں کے اعصاب کو تھکا رہی تھی، مگر دونوں میں سے کوئی جھکنے پر تیار نہیں تھا۔ وہ ہر دھرم اور ضدی تو کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ جب بھی ثنا سے یا جواد سے اس کی لڑائی ہوتی، پہل ہمیشہ زحا کرتی۔ پہلے صلح کرنے میں اسے کبھی عار محسوس نہیں ہوا تھا، مگر یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ جب آپ کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ بلا وجہ کسی کے سر پر مسلط ہیں، تو پھر وہ صلح کس برتے پر کرتی، جبکہ وہ لڑائی کی وجوہات سے بھی لاعلم تھی۔ پھر اس کے جھکاؤ کو نامعلوم وہ کن رنگوں میں لے، وہ ابھی تک اسے سمجھ نہیں سکی تھی۔ بس اتنا سمجھ سکی تھی کہ وہ فطرتاً ایسا نہیں ہے، بس کوئی پھانس ہے جو اٹک گئی ہے اس کے ذہن میں، اور جب آپ کسی کے درد سے ہی ناواقف ہوں تو بھلا اس کی دوا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ چاہتی تھی کہ وہ خود ہی کوئی فیصلہ کر لے، مگر کب تک؟ انتظار کی طوالت اسے مارے ڈال رہی تھی۔ کتنے مجبور ہیں ہم اپنی انا کے ہاتھوں، ریزہ ریزہ بھی ہوتے ہیں اور بکھرتے بھی نہیں۔ مدت اور سلمیٰ آنٹی عادل کے ساتھ ہی آئیں۔ شاید وہ انہیں دفتر سے سیدھا لینے چلا گیا تھا۔ اس کا ان سے کوئی اعتماد نہ تھا، اس لیے وہ ان سے بہت اچھی طرح ملی۔ اگر مدت مغرور تھی تو بجا تھا، اس کا حسن اسی قسم کے رویے کا متقاضی تھا۔ پیریٹ گرین آرگینزا کے اوپن شرٹ پر موتیوں کا کام تھا۔ سلیقے سے کیا گیا میک اپ اور ہیئر اسٹائل اس کے حسن کو مارولس شاندار بنا رہے تھے، اور زحا کو یہی لفظ اس کے لیے موزوں لگا۔ اور ثنا نے جو کہا تھا بم سا خطرناک حسن، تو ٹھیک ہی کہا تھا۔ 5 فٹ 4 انچ کا متناسب قد، چمکتا دھمکتا رنگ روپ اور اس کی دلکش ہنسی، لگتا تھا خدا نے اس میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ وہ حقیقتاً متاثر ہو گئی۔ خود اس کا اپنا حلیہ عجیب ہو رہا تھا۔ مرجھایا ہوا چہرہ، بجھی بجھی سی آنکھیں، اس کے اندر کے سناٹوں نے اس کے چہرے کے خدوخال سے جھانکنا شروع کر دیا تھا۔ پھر بے موسمی لباس۔ جب وہ پنڈی سے آئی تھی تو اچھی خاصی سردی تھی۔ مومانی جان کے کہنے پر اس نے زیادہ کپڑے اسی موسم کی مناسبت سے رکھے تھے، مگر اب جون جولائی کی گرمی میں یہ کپڑے اسے پریشان تو کرتے ہی تھے، عجیب بھی بہت لگ رہے تھے، جس کا احساس اسے مدت کی بھرپور تمسخرانہ نظروں سے ہوا تھا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ بے شک اس کا ظاہری حسن تو مکمل تھا، مگر اس کے اندر بڑے بڑے خلا تھے، حسد کے، تکبر کے، حقارت اور نفرت کے، اور وہ انہی خلاؤں کے بیچ بھٹکتی پھر رہی تھی، اور وہ جو دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہ رہی تھی، ایک دم سے بیزار ہو بیٹھی۔ ایک تو اتنی مدت بعد کسی تیسرے ذی روح کی شکل دیکھی تھی، اور وہ بھی اس طرح کے رویوں کے ساتھ۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ باہر نکل جائے، یا ٹیرس پر جا کر سامنے کے میدان میں ہونے والے تعمیراتی کام کو دیکھے کہ تیسرے گھر میں چھت پڑی کہ نہیں۔ یہ وہ واحد مشغلہ تھا جو وہ عادل کے دفتر آنے سے پہلے پوری دلچسپی سے دیکھا کرتی تھی۔ عادل اور مدت ایک دوسرے سے باتوں میں اس طرح مگن تھے کہ انہیں شاید ان دونوں کا احساس ہی نہیں تھا۔ سلمیٰ آنٹی تو شاید عادی تھیں، مگر اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ تینوں اس کا مذاق اڑا رہے ہوں، اور یہ سارا اہتمام اس کے رہے سہے حوصلے توڑنے کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اے زحا، تمہارے پاس کیا کاٹن کے کپڑے نہیں ہیں؟ توبہ، اتنی گرمی میں تو یہ ریشمی کپڑے آگ لگاتے ہیں، انہوں نے نخوت سے کہا۔ اور ریشمی سوٹ ان کی بیٹی کو آگ نہیں لگا رہا تھا؟ وہ چکن کے وائٹ سوٹ میں قلف شدہ دوپٹے کے ساتھ ملکہ پکھراج بنی بیٹھی تھی۔ اسے غصہ تو بہت آیا، مگر پی گئی، ویسے بھی اتنے مہینوں سے پریکٹس ہو گئی تھی ضبط کرنے کی، سو چپ چاپ انہیں جواب دیے بغیر باہر آ گئی۔ آخر کس لیے میں یہ سب کچھ جھیل رہی ہوں؟ واش روم میں جا کر اس نے جی بھر کر آنکھوں کو برسنے دیا، ٹونٹی چلا کر ہاتھ پانی کے نیچے رکھ کر چپ چاپ روتی رہی، پھر منہ ہاتھ دھو کر باہر آ گئی۔ کچن میں جا کر کھانا گرم کیا، برتن ڈائننگ ٹیبل پر لگائے، اور کھانا نکال کر انہیں بلانے چلی آئی۔ اندر صورتحال ہنوز ویسی ہی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ اس کے کہنے پر تینوں کھانے کی میز پر آئے۔ عادل نے دو ایک بار اس کے ستے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کھانے میں مگن ہو گیا۔ وہ تینوں کھانا کھا رہے تھے اور وہ گرم گرم چپاتیاں لا رہی تھی۔ پسینے سے اس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا، جیسے ڈائننگ روم میں جانے سے پہلے وہ دوپٹے سے رگڑ لیتی۔ صبر اور ضبط سے اس نے ہر جبر سے گزرنے کا عہد کر رکھا تھا، اور اس عہد کی پابندی وہ کن عذابوں سے کر رہی تھی وہی جانتی تھی۔ مصنف کے حوصلے کو بھی تو آزمانا تھا۔ وہ کسی طور اسے یہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ نشانہ باندھنے کے لیے اس کا کندھا استعمال کرے۔ کھانے کے بعد آئس کریم کا پروگرام بنایا گیا۔ اس نے معذرت کر لی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، آپ لوگ کھا آئیں۔ چلیں ٹھیک ہے، واپسی پر میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا۔ وہ گاڑی کی چابیاں اٹھا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سلمیٰ آنٹی نے تکلفاً اسے عادل کے ساتھ اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ مدت نے مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ملایا اور تینوں باہر نکل گئے۔ جب گاڑی کے جانے کی آواز آئی تو وہ اپنی جگہ سے ہلی، باہر جا کر گیٹ بند کیا اور سست قدموں سے اندر واپس آ گئی۔ اس کے اندر جیسے الاؤ سا بھڑک رہا تھا۔ کیوں میں یہ سب برداشت کر رہی ہوں؟ کس لیے؟ کس امید پر؟ اگر یہ سزا ہے تو کس جرم کی؟
امتحان ہے تو کتنا لمبا ہے، کسی کو تکلیف دینا تو دور کی بات، میں نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا۔ آنسوؤں کی جیسے آبشار بہہ نکلی۔ پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میرے گھر والوں نے پلٹ کر خبر نہ لی کہ میں کس حال میں ہوں۔ کیا میں اس قدر بوجھ تھی ان پر؟ آپی کی شادی کے بعد امی کا دل ہر دوسرے دن ان سے ملنے کے لیے تڑپنے لگتا۔ وہ خود نہ آتی تو ابو کو یا جواد کو لینے بھیج دیتی، اور ابو کو بھی یاد نہیں آئی جو یہ کہتے تھے کہ زحا مجھے اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیاری ہے۔ کیا ان کا پیار 2-4 فونز تک تھا؟ کیا اس سے پیار کے حق ادا ہو جاتے ہیں؟ ماموں ممانی سے میں کیا گلہ کروں جب میرے اپنوں نے مجھے چھوڑ دیا؟ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ کتنا بڑا فریب ہے یہ زندگی، یہ رشتے، یہ محبتیں۔ جب سارے عذاب اکیلی ہی جھیلنے ہیں تو ان محبتوں کا، رشتوں کا کیا جواز؟ یہ روشنیوں کا شہر، رونقوں اور خوشیوں کا شہر میرے لیے شہر بے چراغ بن گیا ہے۔ میرے اعصاب چٹک گئے ہیں۔ آخر میں نے اس زمینی خدا کا کیا بگاڑا تھا جو مجھے گھون گھون زہر دے رہا ہے؟ کہتے ہیں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، مگر میں نے تو محبت نہیں کی تھی، اور جنگ تو کبھی بھی میری فطرت میں نہیں رہی۔ پھر مجھے کن اصولوں کے تحت مجھے اس زنداں میں قید کیا گیا ہے؟ میری روحوں کو مسلوب کیا جا رہا ہے۔ کیا کسی کو میرے درد کا احساس نہیں ہو رہا؟ کسی کو بھی نہیں۔ روتے روتے اس کی سانس رکنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ وہ باہر آ کر برآمدے کی سیڑھیوں میں بیٹھ گئی۔ ستارے ٹمٹما رہے تھے مگر اسے دور تک روشنی سجائی نہیں دے رہی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں مگر غم کا احساس بوند بوند اس کے دل پر ٹپک رہا تھا۔ دور کہیں بھونکتے ہوئے کتوں کی آوازیں کبھی کبھی سناٹے کو چیر دیتی۔ شاید 11 سے زیادہ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹنے لگا۔ اس نے کھانا بھی نہ کھایا تھا۔ اچانک گیٹ سے باہر ہیڈ لائٹس چمکی۔ اس نے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا اور اٹھ کر گیٹ کھول دیا۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ اندر آیا تو میز پر کھانے کے برتن کھانے سمیت ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ وہ اس کے کمرے کی طرف آیا تو دروازہ بند تھا۔ ہلکا سا دباؤ ڈالا تو وہ لاک تھا۔ وہ کچھ دیر وہاں کھڑا رہا پھر واپس آ گیا۔ اس وقت اسے چھیڑنا مناسب نہیں، اس نے سوچتے ہوئے میز سے برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ صبح بھی وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلی تو اسے تشویش ہوئی۔ پہلے دروازہ کھٹکھٹایا یا پھر آواز دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ کیا بات ہے؟ اس کی آنکھوں میں اتنی اجنبیت اور وحشت تھی کہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ گیٹ بند کر لو، میں آفس جا رہا ہوں، کہتے ہوئے باہر نکل گیا۔ شام میں واپس آیا تو گھر تو صاف تھا مگر وہ خود اسی حلیے میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ معاملہ زیادہ ہی سیریس ہو گیا ہے، وہ سوچتے ہوئے کچن تک آیا تو خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا پھر اس کے کمرے تک آیا اور دروازہ تھپتھپایا تو وہ کھلا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، آواز پر بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ تم نے کھانا نہیں پکایا؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا۔ نہیں۔ کیوں؟ میری مرضی۔ وہ آنکھیں کھول کر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ اچھا میں یہ کچھ کپڑے لایا تھا تمہارے لیے، ناپ نہیں تھا ورنہ ٹیلر کو دے آتا۔ اس نے سلجھو انداز میں بڑا سا لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے ایک دم سرخ ہو گیا۔ اٹھ کر 2 قدم آگے بڑھی، لفافہ اسے لے کر اس کے منہ پر کھینچ کر مارا جسے اس نے جھک کر کیچ کر لیا۔ مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر عادل، مجھے آپ کی ہمدردی کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، اور یہ نوازشات تو ملازموں پر بھی کی جاتی ہیں۔ میں آپ کی ملازمہ نہیں، دوسرا کوئی رشتہ میرا آپ سے بنتا نہیں، اس لیے یہ مہربانیاں سمیٹ کر یہاں سے چلے جائیں۔ غصے سے اس کا جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض ہے۔ اس کی ٹھٹائی پر اس کا خون کھول اٹھا۔ خوب، تو آپ بھی حقوق و فرائض کا دارک رکھتے ہیں۔ آپ آج تک جتنے فرائض نبھا چکے ہیں وہی ہضم کرنے دشوار ہیں مجھے۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ آخر ایسی کیا بات ہو گئی جو تم اس قدر خفا ہو رہی ہو؟ اس نے بے نیازی دکھانے کی حد کر دی۔ کیونکہ مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی کاٹ کھاؤں، چلے جائیں یہاں سے۔ وہ حلق کے بل چیخ کر بولی تو وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر کندھے اچکاتا ہوا باہر نکل گیا۔ زحا کو اپنا آپ قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے مکہ دیوار پر مارا۔ بڑی تکلیف ہوئی مگر اس سے کم جس سے کل شام سے وہ گزر رہی تھی۔ فون ہے تمہارا، سن لو آ کر۔ اب کہ اس نے دروازے کے باہر ہی سے آواز لگائی، اس نے کوئی جواب نہ دیا، جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ عادل نے دروازہ کھول کر کمرے میں جھانکا۔ سنائی نہیں دیا فون ہے تمہارا؟ اس کے سارے انداز اسے آگ لگانے والے تھے۔ کہہ دے مر گئی ہوں میں، نہیں سننا فون مجھے۔ وہ تلخی سے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ مردوں کو پہلی دفعہ اتنی جارحانہ موڈ میں دیکھا ہے، بہتر ہے یہ پیغام آپ خود آ کر دے دیں۔ ثنا کا فون ہے، پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ وہ کچھ دیر کھڑی ہونٹ کاٹتی رہی پھر باہر آ گئی۔ فون لاؤنج میں پڑا تھا، کچھ دیر فون کو گھورتی رہی پھر آگے بڑھ کر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور وہیں صوفے پر نڈال ہو کر رہ گئی۔ 2 منٹ بعد پھر فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ خاموشی سے لب بھینجے بیٹھی رہی، پھر دل نے جیسے مجبور کر دیا، ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ہیلو زحا، میں ثنا بول رہی ہوں۔ ایئر پیس سے ثنا کی آواز ابھری۔ اس کی آواز سنتے ہی اس کی آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئیں، آواز اس کے حلق سے نکل ہی نہ سکی۔ ہیلو ہیلو زحا، تم سن رہی ہو؟ دیکھو پلیز، غصہ تھوک دو، امی کی طبیعت بہت دنوں سے خراب ہے، تمہیں بہت یاد کر رہی ہیں۔
تم پلیز آ جاؤ۔ اس کا لہجہ منت بھرا تھا۔ جس قفس میں مجھے جھونکا ہے، کیا وہاں سے واپسی کا بھی کوئی راستہ ہے؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے آنسو صاف کیے۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ اس نے بڑے حوصلے سے آواز کو متوازن بناتے ہوئے پوچھا۔ بہتر ہے، اب تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ ابو کے دفتر میں بھی کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، کئی ماہ سے وہ بھی کافی پریشان ہے۔ میں نے دوبارہ فون کیا، عادل بھائی ملے۔ انہوں نے کہا کہ تم سو رہی ہو۔ میں نے ان سے کہا کہ میری بات تم سے یاد سے کرا دیں، پتہ نہیں وہ بھول گئے یا جان بوجھ کر یاد نہیں رکھا۔ ثنا کی بودھی دلیلیں اسے ذرا متاثر نہ کر سکیں۔ اچھا امی سے میری بات کراؤ۔ ہاں یہ لو بات کرو۔ زوہا میری بچی کیسی ہو تم؟ مجھے کیا پتہ تھا تمہیں بیاہ کر میں تمہاری صورت کو ترس جاؤں گی۔ بہن بھائیوں کی محبت میں ہم لوگ اپنے پیٹ سے دشمنی کر بیٹھتے ہیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ ان کی محبت بڑی بے قرار آواز اس کے سارے شکوے آنکھوں کے رستے پگھل پگھل کر گرنے لگے۔ بولو بیٹا زوہا، کچھ تو کہو۔ وہ مضطرب ہو کر بولی۔ میں رات سے بے کل ہوں، میری بچی پریشان ہے، 15 دنوں سے فون ڈیڈ پڑا تھا، آج ٹھیک ہوا۔ کچھ تو کہو زوہا۔ امی میں ٹھیک ہوں، اس کی بھیگی بھیگی آواز سنائی دی۔ تم رو رہی ہو؟ ماں نے اسے تصور کی آنکھ سے روتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ نہیں، پہلے رو رہی تھی، آپ نے اتنے دنوں سے فون جو نہیں کیا۔ اب تو نہیں رو رہی۔ اس نے سختی سے آنکھیں رگڑی۔ شاباش میری بچی، زندگی ایک آزمائش تو ہے اور میں جانتی ہوں میری بچی بڑے حوصلے اور صبر والی ہے، ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے گی۔ اور یہاں شاید ان کے اندازے غلط ہو گئے تھے، وہ اتنی بہادر تو نہیں تھی جو اسے تنہا سمندروں کے سفر پر بھیج دیا گیا تھا۔ بیٹا تمہاری ذکیہ ممانی بھی ہفتہ بھر ہاسپٹل میں رہی ہیں، تمہیں عادل نے نہیں بتایا؟ نہیں، اس نے سارے حجاب اٹھا لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جھوٹ نے اس کی روح میں دراڑیں ڈال دی تھی۔ پتہ نہیں باپ بیٹے میں کیا جھگڑا ہے جو اتنے مہینوں سے خاموشی چھائی ہوئی ہے دونوں طرف۔ بس تم حوصلہ کرنا، میرا رواں رواں تمہارے لیے دعا گو ہے۔ کیا سب کو اس بات کی خبر ہے جس سے میں انجان ہوں؟ یہ لو ثنا سے بات کرو۔ انہوں نے ریسیور ثنا کو تھما دیا۔ زوہا تمہارے خاور صاحب آج کل لاہور آئے ہوئے ہیں۔ کون؟ وہ کچھ سمجھ نہ سکی۔ خاور اور کون؟ اچھا خاور امریکہ سے کب؟ وہ جوش سے بولی۔ اسی وقت عادل نے کمرے میں قدم رکھا۔ خاور کے نام پر اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ تم ملو گی نہیں اس سے؟ ثنا نے پوچھا۔ میں کیسے مل سکتی ہوں، تم تو جانتی ہو، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا کب تک ہے وہ یہاں؟ اس نے کچھ بے قرار ہو کر پوچھا۔ اچھا میں کوشش کروں گی، ویسے تو مشکل ہے اسے کہنا مجھ سے بات کرے۔ اسے میرا یہاں کا فون نمبر دے دینا، میں بہت پریشان ہوں آج کل۔ تم کہہ دو گی نا؟ اس نے جیسے منت سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ابو کو میرا سلام کہنا، آپ ہی نہیں آتی۔ اچھا سب کو میرا سلام کہنا اور جواد سے کہنا میں اس کی شکل کو ترس گئی ہوں۔ زوہا بی بی، تم تو پتہ نہیں کس شکل کو ترس گئی ہو۔ محبت میں ناکام ہونے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے، ہمیشہ کی تشنگی ان کا مقدر بنتی ہے۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ عادل نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے اس کے آگے میز پر رکھی جس میں آملیٹ اور سلائس تھے۔ یہ کھا لو، اس نے لٹمار انداز میں کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ بے رخی سے بولی۔ تو مت کھاؤ، مجھے تو بھوک ہے، وہ کہتے ہوئے بیٹھ گیا۔ آملیٹ کو سلائس کے بیچ میں رکھا اور آرام سے کھانے لگا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور جب دروازے تک پہنچی تو اس نے پیچھے سے آواز دی۔ تیاری کر لینا، ہم صبح پنڈی جا رہے ہیں، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اسی طرح کھانے میں مگن تھا، اور اگر ناگوار خاطر نہ ہو تو ایک کپ چائے کا بنا دو۔ اسی رخ پر بیٹھے اس نے آواز لگائی۔ ڈھیٹ انسان! وہ بڑبڑاتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ کل سے فاقے نے حشر خراب کر دیا تھا۔ امی اور ثنا سے بات کرنے کے بعد اس کے ذہن کا کچھ بوجھ سرکا اور دوسرے اس قفس سے رہائی کے خیال سے ہی اس کی بھوک جاگ اٹھی۔ اس نے چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور کچھ کھانے کے لیے فریج کا جائزہ لینے لگی۔ وہ اگلے روز شام تک پنڈی پہنچ گئے۔ ممانی جان واقعی بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر رونے لگیں۔ وہ خود کون سا خوش تھی، اسے بھی رونے کا بہانہ مل گیا۔ ممانی تو شاید اپنی بیماری سے گھبرا کر روئی تھی، مگر وہ ان کے بیٹے کے دیے ہوئے دکھوں پر جی بھر کے روئی۔ ماموں نے آ کر ممانی کو اس سے الگ کیا اور وہ سنگ دل سامنے ٹی وی لاؤنج کی کھڑکی سے یہ منظر بڑے آرام سے دیکھتا رہا، جیسے یہ سین بھی ٹی وی پر چلتے ڈرامے کا حصہ ہو۔ اسے اور رونا آنے لگا۔ ہادیہ نے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے اور اس سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔ یہی تو وہ محبتیں تھیں جن کی کمی نے اسے بھی کملا دیا تھا۔ پھر کھانے کے بعد وہ ممانی کے کمرے میں ہی چلی آئی۔ ماموں شاید اسٹڈی میں تھے، بلال اور وہ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ہادیہ اپنے کمرے میں پڑھنے چلی گئی۔ وہ ممانی کے ساتھ ان کے بستر پر بیٹھ گئی۔ ممانی جان، کیا ہوا تھا آپ کو؟ اتنی کمزور ہو گئی ہیں؟ وہ پیار سے ان کا ہاتھ تھام کر بولی۔ اور تم نے اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں؟ تمہارے سائے کا گمان ہو رہا ہے۔ مجھے عادل سے یہ امید نہیں تھی۔ وہ ہنس پڑی۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہائے رے برم، ابھی کچھ کیا ہی نہیں، میرے پھول سی بچی کو کانٹا بنا کر لے آیا۔ کانٹے تو پھول کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، بس کبھی کبھی ہمیں نظر نہیں آتے۔ بس میری قسمت خراب، میں نے عادل سے کہہ دیا کہ مدت اور سلمہ بھابھی کی خیر خبر رکھنا۔ وہ ان کی طرف 3-4 بار گیا، انہوں نے سارے میں مشہور کر دیا کہ وہ تم سے خوش نہیں ہیں اور بہت جلد دشمنوں کے منہ میں خاک، تمہارے درمیان علیحدگی ہونے والی ہے۔ بس تمہارے ماموں جان مجھ پر برس پڑے کہ یہ مشورہ میں نے اسے دیا تھا۔ پھر ان کی عادل سے فون پر بحث ہو گئی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ اگر اس نے تمہیں چھوڑنے والی کوئی حرکت کی
تو اس پر اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ وہ شاید اتنے غصے میں نہ آتے، لیکن عادل مان کر ہی نہیں دے رہا تھا کہ مدت اور اس کے درمیان ایسا کوئی معاملہ ہے، جبکہ سلمیٰ بھابی تو ان کی تاریخ طے کیے بیٹھی تھی۔ سن کر تمہارے ماموں کا تو جو حشر ہوا سو ہوا، میرا بھی بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس گھر میں تبھی قدم رکھ سکتا ہے جب زحا تمہارے ساتھ ہوگی۔ اس نے اس کے بعد 2-3 ماہ سے مکمل خاموشی اختیار کی ہوئی تھی۔ پھر بھلا یقین نہ کرنے والی کون سی بات رہ جاتی ہے؟ بس پچھلے ہفتے میری اتنی طبیعت خراب ہوئی کہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑا۔ ادھر شائستہ بھی ٹھیک نہیں تھی، اس کے کانوں تک بھی بھنک پہنچ چکی تھی، اور تمہارے ماموں اور میں تو شرمندگی کے مارے ان سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چپ سادھ کر بیٹھ گئے اور سب کچھ اللہ کے آسرے پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے خود ہی اس کا دل موم کر دیا جو تمہیں وہ لے کر آ گیا۔ اسے سب کی خاموشی اور لاتعلقی کی وجہ سمجھ میں آ گئی۔ سلمیٰ کہہ رہی تھی وہ تمہیں منہ نہیں لگاتا اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتی پھر رہی تھی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں مومانی جان، بے شک ہمارے درمیان بہت محبت نہیں مگر اعتماد ضرور ہے۔ عادل کے قدم دروازے کے باہر ہی جم گئے۔ مجھے تو ان پر پورا بھروسہ ہے، دیکھیں نا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے مجھے محسوس ہوتی۔ عورت کی حس اس معاملے میں بہت تیز ہوتی ہے۔ میں مدت سے صرف ایک بار ملی ہوں۔ اس کی کمپنی میں عادل جیسے مرد خوش تو ہو سکتے ہیں مگر اسے اپنا نہیں سکتے، کیونکہ اس سے ان کی اپنی شخصیت کے دب جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور مرد اس معاملے میں کبھی عورت کو اپر ہینڈ نہیں دے سکتا۔ اور پھر اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ پہلے بھی یہ کام کر سکتے تھے، جبکہ میں ابھی ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنی تھی۔ مومانی جان آپ حوصلہ رکھیں، آپ کا خون آپ کو رسوا نہیں کر سکتا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین سے کہا۔ عادل کے کردار کے بارے میں وہ یقین دلا رہی تھی جس پر اس نے پہلی نظر ہی شک کی ڈالی تھی، اور ابھی تک اس پر قائم بھی تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ وہ تو 2 دن کے بعد واپس چلا گیا، زحا البتہ وہیں رہ گئی، اور اب کہ تو اس نے دل میں فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اس قید خانے میں دوبارہ نہیں جائے گی۔ اس کی وجہ سے رمنا بھی رہنے کے لیے آ گئی۔ بڑے اچھے دن گزرنے لگے، تقریباً 1 ماہ ایسے ہی گزر گیا۔ پھر ابو اسے ملنے کے لیے آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس دوران عادل کے فون آئے تو وہ صرف مومانی سے یا بلال اور ہادیہ سے بات کرتا۔ ماموں سے ناراضگی ہنوز برقرار تھی، اور زحا کو وہ بھلا کس کھاتے میں شمار کرتا تھا جو اس سے بات کرتا۔ امی کی طرف آ کر اس نے سارے شکوے دل میں دفن کر لیے۔ وہ لمحے اذیت کے جو گزر چکے تھے وہ چاہتی بھی تو ان کی شدت کا احساس کسی کو نہیں دلا سکتی تھی، اور یوں بھی اہمیت تو حال کی ہوتی ہے، موجود لمحے کا ماضی تو ماضی ہی ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو۔ اس کا سوگ حال میں بہت دیر تک نہیں منایا جا سکتا۔ پھر دن پر دن گزرتے چلے گئے۔ امی پوچھ پوچھ کر تھک گئیں۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، میں نہیں جاؤں گی، اور کس لیے جاتی بھلا؟ اسی تنہائی اور جبر کی چکی میں پسنے کے لیے، اور اس نے کون سا اس کی خیر خبر لی تھی؟ زحا نے اس سے وابستہ ہر امید کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ماموں مومانی دوبارہ ملنے آئے، اسے ساتھ چلنے کو بھی کہا مگر اس نے انکار کر دیا۔ سارے خاندان میں سرگوشیاں ہو رہی تھی مگر اس نے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ امی کے کہنے پہ آپی نے اس پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، امی ابو کی پریشانی کا احساس دلایا تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ اگر عادل اسے لینے آئے گا تو چلی جائے گی۔ سب نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اکتوبر کے بعد نومبر اور پھر دسمبر آ گیا۔ شدید سردی کی لہر آئی تھی، سارے درخت ٹن منڈ ہو گئے تھے، جیسے ساری وحشتیں ننگی ہو گئی تھی، ساری فضا میں اداسی رچی ہوئی تھی، اور یہی عالم اس کے اندر تھا۔ ثنا کا بہت بولنا بھی اب اسے پریشان نہیں کرتا تھا، لگتا تھا جیسے زندگی ٹھہر گئی ہے، سارے سفر یہاں آ کر ختم ہو گئے ہیں۔ امی ابو اس کے غم میں گھلتے جا رہے تھے، اور وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آج 31 دسمبر تھا، ایک تلخیوں برے سال کا آخری دن۔ اسے اگلے دن خاور نے امریکہ جانا تھا۔ اسے پاکستان آئے ہوئے 6 ماہ ہو چلے تھے۔ خاور کے ساتھ اس کی دوستی بڑی پرانی تھی، پھر گھر بھی زیادہ دور نہ تھا۔ خاور کی شادی اس کی شادی سے کچھ ماہ پہلے ہوئی تھی، اور جب وہ یہاں آئی تو بہت بکھری ہوئی تھی۔ خاور سے کچھ بھی نہ چھپا سکی، سب کچھ اسے بتا دیا۔ وہ بھی نہ سمجھ سکی کہ آخر عادل کی خفگی کا سبب کیا ہے، اور زحا نے تو اس بات پر سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یوں بھی خاور کی سنگت میں سب کچھ بھول جایا کرتی تھی۔ خاور کی وجہ اس کی ڈھارس بندی ہوئی تھی، اور اب کل اس کی واپسی تھی۔ وہ آج صبح ہی سے اس کی طرف چلی گئی تھی۔ دونوں نے جی بھر کر باتیں کی۔ خاور نے اس سے بڑا دلاسا دیا کہ اس کا صبر رائے گا نہیں جائے گا۔ یقین تو پہلے سے بھی تھا مگر اب اس کا یہ یقین بھی ڈاواڈول ہو چکا تھا۔ اس نے صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسے اپنے اوپر کتنا اعتماد ہے کتنے مہینے تنہا گزار دیے۔ مدت سے بھی ملتا مگر اس کے لیے عادل کے دل میں کسی قسم کے جذبات نہ تھے، بس دوستی تھی بچپن کی پرانی۔ بہت سے موضوعات پر دونوں کے خیالات ملتے جلتے تھے۔ پھر وہ مدت کے مزاج کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتا تھا، اور وہ اسے جو سمجھتی تھی اس نے اس کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے مدت پر یہی ظاہر کیا تھا کہ اسے زحا سے شدید قسم کی محبت ہے اور وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ زحا کے جانے سے اس کے جذبوں کو کچھ امید ہوئی تھی، مگر جب عادل نے صاف لفظوں میں اسے یہ بتا دیا تو اس نے بھی اپنا راستہ بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور شعیب کے ساتھ شادی کی حامیں بھر لی۔ وہ اس کا کلاس فیلو رہ چکا تھا اور ایک عرصے سے اس کے ایک اشارے کا منتظر تھا، مگر اس کے کمزور فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مومانی نے اسے کبھی
درخور اتنا نہیں سمجھا تھا، مگر اب مدد نے یہی بہتر سمجھا کہ اس کا ہاتھ تھام لے جو اسے دل و جان سے چاہتا ہے، کیونکہ جب وقت کی گاڑی گزر جاتی ہے تو پھر پیچھے رہ جانے والے مسافروں کے پاس سوائے ملال کے اور کچھ نہیں بچتا۔ عادل نے شادی کے سارے انتظامات کیے تھے اور اس طرح اس نے ماموں سے کیے گئے وعدے کو وفا کیا کہ وہ اس کے بعد مدد کا خیال رکھے گا۔ یہ بوجھ سر سے اترا تو امی کے دن رات کے اصرار کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا، اگرچہ یہ سوچ تو اس کے ذہن سے ایک پل کے لیے بھی دور نہ ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے زحا سے کوئی بھول ہو گئی ہو اور اب وہ اس پر نادم بھی ہو، لیکن پھر اس دن فون پر ثنا نے جب خاور کا بتایا تو زحا کی بے قراری یاد آتے ہی اس کا خون نئے سرے سے کھولنے لگتا۔ پھر اس نے زحا کی کمزوری، اس کی خطا کو معاف کرنے کے لیے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ایک موقع ضرور ملنا چاہیے، یہ فیصلہ کرتے کرتے دسمبر کی آخری تاریخ آ گئی۔ وہ 2 بجے کے قریب پھپھو کے گھر پہنچا۔ وہ دن اگرچہ سال کے چھوٹے ترین دنوں میں سے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں اسے یہ دن بڑا بڑا اور روشن لگ رہا تھا۔ بعض دن اپنے آگے پیچھے کے دنوں سے بڑے جدا اور منفرد ہوتے ہیں، ان کی انفرادیت کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سارے صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ پھپھو تخت پر آنکھیں بند کر کے لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے سلام کی آواز پہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ کتنی دیر تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ بھتیجے کو گلے لگا کر خاموش آنسوؤں سے روتی رہی۔ اسے دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے اتنے پیارے رشتوں کا دل دکھا ہے۔ ثنا کچن سے نکل کر آتی اور حسب عادت بڑی خوشدلی سے ملی۔ جواد بھی آ گیا، مگر وہ نظر نہ آئی جو ان 5 ماہ میں ایک پل کو بھی اس کی نظروں کے سامنے سے نہ ہٹ سکی تھی۔ اس کی ساری انا اس کے تصور کے آگے ڈھیر ہو جاتی۔ وہ انا کی اس گیلی لکڑی کو پھر سلگانے لگتا تو دھوئیں سے اس کی آنکھیں بھر جاتی۔ پھپھو کے کہنے پر ثنا نے کھانا لگایا، سب نے مل کر کھانا کھایا۔ جاؤ جواد، تم زحا کو جا کر لے آؤ۔ کافی دیر بعد پھپھو کو خیال آیا، زحا کہاں گئی ہوئی ہے؟ اس نے دل کھڑا کر کے پوچھ لیا۔ خاور کی طرف، یہاں نزدیک ہی ہے، گھر میں لے آتا ہوں۔ جواد کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ چلو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کھانا بھی ہضم ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج یہ معمہ بھی حل ہو ہی جائے کہ آخر یہ کون موصوف ہیں جن سے یہ اتنے درڑے سے ملتی ہیں۔ اللہ عادل بھائی، آپ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اچھا امی، میں بھی ساتھ ہی جا رہی ہوں، خاور سے بھی مل آؤں گی۔ ثنا جلدی سے دوپٹہ سر پہ پھیلاتے ہوئے بولی۔ جانے کے لیے انہوں نے پچھلا راستہ اختیار کیا۔ تنگ سی گلی کے آگے سڑک تھی اور اس کے سامنے ہی لمبی سی کشادہ گلی تھی۔ دونوں بہن بھائی سارا راستہ باتیں کرتے گئے، وہ بھی ہاں میں جواب دیتا رہا۔ گلی کے دائیں طرف 5واں سفید گیٹ والا گھر تھا۔ جواد نے بیل دی تو ثنا کی ہم عمر لڑکی نے دروازہ کھولا۔ او ہو، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ آئیں اندر آئیں۔ وہ خوش دلی سے ثنا سے ہاتھ ملاتے ہوئے انہیں راستہ دینے لگی۔ ریحان، یہ زحا کے ہسبینڈ ہیں عادل بھائی، ثنا نے تعارف کرایا۔ ریحان لڑکی کا نام عادل نے پہلی بار سنا تھا۔ وہ کچھ چونک سا گیا۔ اس نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ میں بلاتی ہوں انہیں، کہتی ہوئی ثنا بھی اس کے ساتھ ہی نکل گئی۔ چند لمحوں بعد ہی ڈرائنگ روم کے باہر سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا نہیں تھا تمہارا صبر انہیں کچے دھاگے سے باندھ کر لے آئے گا۔ نسوانی آواز اجنبی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی، زحا کی دبی دبی آواز آئی۔ اوفو، تم تو یوں شرما رہی ہو جیسے وہ تمہارے شوہر نہ ہوں، تمہارے منگیتر ہوں، اور میرا تعارف تو کروا دو کم از کم۔ وہی آواز آئی۔ ان سے ابھی تک میرا تعارف نہیں ہو سکا، تمہارا کیا کرواؤں؟ زحا کی تلخ آواز ابھری۔ پھر شاید پیچھے سے کسی نے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ دروازے میں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور ہنستا مسکراتا چہرہ نمودار ہوا۔ فربے ہی مائل خاور نے اسے چٹکی کاٹی اور آگے کو دھکیلا۔ زحا نے بظاہر میگزین دیکھتے عادل کو دھیرے سے سلام کیا اور صوفے کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رہی۔ میرا خیال ہے یہ تو تعارف کروائے گی نہیں۔ میرا نام خاور ہے، میں اس کی یوں سمجھ لے لڑک پن کی دوست ہوں۔ میری شادی چونکہ اس سے پہلے ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کی شادی میں شریک نہ ہو سکی تھی، ورنہ ہمارا تعارف پہلے ہو جاتا۔ وہ اس کے قریبی صوفے پر آ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پہلے نہ ملنے کا اتنا ملال خاور کو نہیں ہوگا جتنا عادل کے دل میں جاگ اٹھا تھا۔ کاش یہ تعارف شادی پر ہو جاتا۔ اس کی چہکتی ہوئی آواز نے عادل کے ذہن سے منو بوجھ اتار دیا اور اب وہ کھل کر مسکرا رہا تھا۔ یہ بات تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ خاور کوئی لڑکی ہوگی اور ریحان جن لڑکیوں کی دوست ہوگی، ان کے منگیتروں اور شوہر کے ساتھ کیسی گزرتی ہوگی، اس کا اندازہ اس سے بخوبی ہو رہا تھا۔ دونوں بہنیں ہی باتونی اور خوش مزاج تھیں، انہیں چائے بغیر ہلنے ہی نہ دیا۔ پھر چائے پیتے ہی وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ شائستہ گھر میں اکیلی تھی۔ ویسے یار، تمہارا ہسبینڈ تو بڑی چھپا کر رکھنے والی چیز ہے، اور تم اتنے مہینوں سے اسے کھلا چھوڑے یہاں بیٹھی ہو۔ اس نے نکلتے نکلتے زحا کے کان میں خاور کی سرگوشی کرتے سنا۔ پھر وہ خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئے۔ دھوپ ڈھل چکی تھی اور سورج اپنے سفر کے اختتام پر تھا۔ فضا ایک دم سے خوشگوار ہو گئی تھی، ہر منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ یار، یہ کچھ عجیب بات نہیں کہ لڑکیوں کے نام خاور اور ریحان؟ اس نے باہر نکل کر جواد سے کہا۔ ہاں، شروع میں تو سب کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ ہم تو شروع میں زحا کو خاور صاحب کہہ کر چھیڑا کرتے تھے۔ اصل میں یہ 4 بہنیں ہیں، ان کے امی ابو کو بیٹے کی بڑی تمنا تھی، اس لیے انہوں نے چاروں کے نام لڑکوں پر رکھے۔
جس کا اثر یہ ہوا کہ 5ویں اولاد لڑکا تھا۔ جواد نے تفصیلاً جواب دیا، اچھا یہ تو پھر کوئی ٹوٹکا ہوا۔ ثنا اور ضحیٰ سست قدموں سے پیچھے پیچھے آ رہی تھیں۔ تم لوگ تیز قدم اٹھاؤ، شام ہو رہی ہے، ابو آ گئے ہوں گے گھر، جواد نے پیچھے مڑ کر کہا۔ جواد، یہ ضحیٰ کو جوتا کاٹ رہا ہے، ابھی اس نے کل ہی تو لیا تھا۔ ویسے اس بیچاری کے ساتھ یہ بڑی ٹریجڈی ہے، ہر اہم موقع پر اسے جوتا کاٹنے لگتا ہے۔ پتہ ہے عادل بھائی، جس دن ضحیٰ کا نکاح تھا اس روز اس نے آپ ہی کا جوتا پہنا تھا جو اس سے چھوٹا تھا، دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور جب یہ اسٹیج پر پہنچ کر تیزی سے آپ کی طرف بڑھی تو ہم سمجھے یہ فرد جذبات سے مغلوب ہو کر آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ محترمہ کو جوتا کاٹ رہا ہے۔ ساری مووی میں اس کی روتی شکل دیکھ کر سب کہہ رہے تھے، ضحیٰ تمہیں عادل بھائی کیا سوئیاں چبھو رہے تھے جو تم نے اس قدر تکلیف دہ پوز بنا رکھا تھا۔ ضحیٰ نے زور سے ثنا کو چٹکی کاٹی تو اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ثنا کے بہت بولنے کی عادت آج عادل کو بہت اچھی لگی۔ اس کے پاؤں بڑے نازک ہیں۔ وہ پھر بولی، اچھا پلیز مجھ سے نہیں چلا جا رہا، میں جوتے اتار رہی ہوں۔ ثنا میرا ہاتھ تو پکڑ لو۔ سڑک کراس کرتے ہی وہ جیسے تکلیف سے دوہری ہوتی ہوئی بولی، لاؤ میں پکڑ لیتا ہوں۔ عادل تیزی سے اس کا ہاتھ تھامنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس نے غصے سے اسے دیکھا اور تیزی سے 2 قدم اٹھا کر آگے بڑھی اور جواد کا بازو تھام کر چلنے لگی۔ 31 دسمبر 1998۔ آج سال کا آخری دن ہے، جذباتی مد و جزر کا سال، میرے لیے غلط فہمی اور حماقتوں کا سال۔ میں نے کبھی ڈائری نہیں لکھی، مگر آج زندگی میں پہلی بار میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں کسی سے باتیں کروں، وہ ساری باتیں جو میں کسی سے بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ ضحیٰ سے بھی نہیں۔ اگر ضحیٰ کو پتہ چل جائے کہ پورے 2 سال میں نے کس حماقت کی نظر کیے ہیں تو شاید وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا کے سارے مرد اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں جتنا کہ میں، اس لیے یہ سارے مردوں کی ساکھ کا مسئلہ بھی ہے کہ میں اس بات کی اسے ہوا بھی نہ لگنے دوں۔ وہ مجھ سے بہت خفا ہے جب سے آیا ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس قسم کے ہیں کہ اسے میری صورت سے بھی نفرت ہے۔ اگر پھپھو کا لحاظ نہ ہوتا تو شاید وہ مجھے دھکا دے کر نکال دیتی۔ اس کی خفگی بجا ہے، جس ناکردہ جرم کی سزا اس نے جھیلی ہے اس کے مقابلے میں یہ خفگی بہت کم ہے۔ مجھے اس کی تلافی تو کرنا ہی ہے، مگر آج کی رات محاسبے کی رات ہے۔ ہم جو ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرتے ہیں، دوسروں کے رویے اور ان کی سوچوں سے اپنی مرضی کے نتائج اخذ کرنے میں زندگی کا زیادہ حصہ گزارتے ہیں، کبھی یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم خود کیا ہیں، ہمارے اندر کتنے غلط رویے پروان چڑھ رہے ہیں اور ہمیں ان کی خبر بھی نہیں۔ ہم اپنی خامیوں کو خوربین سے دیکھتے ہیں اور دوسروں کی ٹیلیسکوپ سے، اور اپنی خوبیوں کے لیے ہم ٹیلیسکوپ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ ہمیں خوب بڑی بڑی نظر آتی ہیں۔ ہم نے اپنے اندر پیمانے بنا رکھے ہیں، اپنے لیے الگ، دوسروں کے لیے الگ۔ ہم شعوری اور لاشعوری طور پر خود پسندی کا شکار ہیں اور اس رستے پر آنکھیں بند کیے چلے جاتے ہیں۔ آج مجھے شیکسپیئر کے ڈرامے نائٹ جوفل کا کردار میلوولیو یاد آ رہا ہے، جو خود پسندی کی جنت میں رہتا ہے، دوسروں سے بدگمان۔ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف انہیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق دیا جائے بلکہ وہ دوسروں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق مجبور کر سکیں۔ پورے 2 سال میں نے ایک ذرا سی غلط فہمی کی بھینٹ چڑھا دیے، اس کی ایک بات سنی اور فیصلہ صادر کر دیا، سارے غلط گوشوارے اس کے کھاتے میں ڈال دیے اور اپنی میزان کا پلڑا سب سے اونچا رکھا۔ کبھی پلٹ کر تصدیق یا ترمیم کی کوشش نہیں کی۔ اللہ کی سچی کتاب کی ہر بات سچی ہے کہ بے شک انسان عجلت پسند ہے، بڑی جلدی فیصلے کر لیتا ہے، اور اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو اور بلا تحقیق کسی بات پر یقین مت کر لیا کرو۔ میں نے ایک نام کی بنیاد پر بدگمانی کی ایک پوری عمارت کھڑی کر لی۔ سوچتا ہوں تو شرم آتی ہے، میں تو جو اپنے دوست و احباب میں سب سے سمجھدار اور بااصول سمجھا جاتا تھا، اندر سے اتنا بودا اور کمزور نکلا۔ انا کا مارا ہوا، مجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس سے فقط اتنا ہی پوچھ لوں کہ خاور کون ہے۔ پھپھو کے کہنے کے باوجود وہ اوپر نہیں آئی اور میں اس سرد رات میں انتظار کے دیپ جلائے آدھی رات تک اس کی راہ تکتا رہا۔ یقیناً میں اسی سلوک کا مستحق ہوں، لیکن پھر بھی اس نے تو 1.25 سال کی سزا کاٹی ہے، جبکہ میں تو اس عذاب سے 2 سال سے گزر رہا ہوں۔ اس پر ظلم ہوا تو میں کون سا چین سے رہ سکا ہوں۔ جب ہم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں تو یوں ہی خود ساختہ اذیتیں ہمارا گھیراؤ کرتی ہیں۔ کفارہ تو ادا کرنا ہی ہوگا، مگر یہ سبق میری پوری زندگی کے لیے کافی ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی اور کان جو کچھ سنتے ہیں وہ وہی کچھ نہیں ہوتا جو ہم سمجھتے ہیں۔ رات بھیگ رہی ہے اور سردی بھی بہت ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ہی نیا سال نئی زندگی کی شروعات لے کر آیا ہے۔ کم از کم میرے لیے ایک روشن صبح منتظر ہے۔ اب مجھے سو جانا چاہیے کہ کل سفر بھی کرنا ہے اور مجھے یقین ہے کہ واپسی کا سفر بہت خوشگوار ہوگا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔